والصلاة والسلام على من لا نبی بعد۔ یہ ہم ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ کی جو تصنیف ہے اسلام کی نشرت ثانیہ، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قدرت کے قوانین کی مسلسل دریافت، فطرت کی قوتوں کی پیہم تسخیر اور نت نئی ایجادات و اختراعات نے ایک طرف تو یورپ کو ناقابل شکست قوت بنا دیا اور دوسری طرف مادے کی یہ عظمت اور اس کی قوتوں کی یہ سطوت بجائے خود اس امر کی دلیل بنتی چلی گئیں کہ اصل قابل التفات شے مادہ ہے نہ کہ روح، اور کائنات اور اس کے قواعد و قوانین ہے نہ کہ خدا اور اس کی ذات و صفات۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ جو تسخیر کا تصور ہے، تسخیر کائنات، ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور یہ تقریباً ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا ویو ہے جو اجماعی ویو ہے تقریباً امت مسلمہ کے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کا، کہ قرآن مجید نے ہمیں تسخیر کائنات کا حکم دیا۔ تو ہم طالب علموں کو یہ لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، قرآن مجید میں ایسا کوئی حکم کم از کم میری نگاہ سے نہیں گزرا۔ جو لوگ تفسیر سے کچھ واقف ہیں اور عربی زبان کے اسلوب سے واقف ہیں، انہیں معلوم ہوگا کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں خبر، اور ایک چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے انشاء۔ خبر کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اللہ ایک ہے، قیامت آئے گی، دابۃ الارض کا ظہور ہوگا۔ اب قیامت آئے گی، دابۃ الارض کا ظہور ہوگا، کائنات مخلوق ہے، تو مجھے اس میں کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا۔ ایک حقیقت ہے جس کو ماننا ہے، یہ خبر ہے۔ انشاء کا مطلب ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، انفاق کرو، حج کرو، جہاد کرو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، یہ انشاء ہے۔ اچھا، علماء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات جو بھی خبر بھی ہوتی ہے وہ ٹیکنیکل بات ہے، اس میں ایک انشاء شامل ہوتی ہے۔ مطلب قیامت آئے گی تو اب کیا ہے، جیسے اس میں انشاء ہے کہ قیامت کی تیاری کرو، ٹھیک ہے۔ دجال آئے گا تو بھائی اس کے فتنے سے بچنے کی کوشش کرنا۔ تو میں ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ تسخیر کائنات ایک واقعہ ہے، تسخیر کائنات خبر ہے، تسخیر کائنات اگر ہم اس کو کہیں یہ تکوین سے تعلق رکھتی ہے، یہ تشریح سے تعلق نہیں رکھتی۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کی؟ تشریح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ تکوین ہے کہ ایسا ہے اور ایسا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن مجید میں تسخیر کائنات کا تذکرہ خبر کے طور پہ ہے، تکوین کے طور پر ہے، تشریح یا انشاء کے طور پر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کوئی آیت میرے علم میں تو نہیں ہے کہ جہاں پہ کہا ہوگا کہ اے مسلمانوں اس کائنات کو مسخر کرو، ٹھیک۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں اور زمین میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ اس میں مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے کچھ نہیں کرنا، یہ واقعہ ہے، ایسا ہے، مجھے اس خبر پر ایمان لانا ہے کہ ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ بادل تو اچھا، کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ نہیں نہیں، جیسے مطلب ہر خبر میں بھی انشاء ہوتا ہے، چلیے ٹھیک ہے، ہوگا انشاء، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کس پہ نازل ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ قرآن مجید کے اولین مخاطبین کون تھے؟ صحابہ کرام۔ کوئی بات پتہ لگتی ہو، کوئی اشارہ ہو، کوئی ہنٹ ہو کہ توجہ دلائی ہو بھئی اے مسلمانوں تسخیر کائنات کرو، کوئی لیبس بناؤ، کوئی ادھر جاؤ، کوئی ادھر جاؤ، کوئی ڈرلنگ کرو، کوئی پتہ لگتا ہے؟ تابعین، تبع تابعین، سمجھ میں آ رہی بات آپ کی؟ لیکن یہ بات اتنی عام ہے، اتنی پاپولر ہے کہ جیسے ایک گیون کے طور پہ لوگوں نے مان لی ہے کہ قرآن مجید نے مسلمانوں کو تسخیر کائنات کا حکم دیا ہے۔
ٹھیک ہے، تو بہرحال اس کو بھی ذرا دوبارہ غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ قصہ کہاں سے چلا. ٹھیک ہے. اور پھر میں جو ابھی بریک سے پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ بھئی پوری انسانیت یعنی جوڈاؤ کرسچن ٹریڈیشن، اس میں کرپشن پیدا ہوئی بہت سی شریعت وریت میں، عقائد میں بھی، لیکن بیسک فریم ورک تو وہی کا ایک ہی تھا نا. تو اور یہ جو بات اقبال نے کہی ہے کہ بھئی انڈکٹیو ریزننگ کا ذکر ہوا، آسمان زمین اس کے مظاہر کا ذکر کیا، تو بائبل بھی اس سے بڑا پڑا. زبور جس کو سامس کہتے ہیں، اس میں اللہ کی حمد کے ترانے ہیں، کائنات کی گلوری کا تذکرہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ تھوڑی سی ذرا کمزور بات ہے جو لوگ کرتے ہیں. تو بہرحال لیکن انہوں نے تو کیا نا یہ کام، انہوں نے تو اب چیزوں کو ریسورس کے طور پہ دیکھا، ایکسٹریکشن، ٹھیک ہے، یعنی ریسورسز کو نکالنا، ایکسپلور کرنا، ایکسپلائٹ کرنا، کنٹرول کرنا، ٹھیک ہے، کنٹرول کرنا، پریڈکٹ کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے. اب آپ دیکھیں نا کون بڑا آدمی ہے جو اچھی پریڈکشن کر سکے، جو اچھا جو پریڈکشن کے ذریعے کنٹرول ہو جاتا ہے. اب آپ کسی مولوی صاحب کے پاس جائیں کہ مجھے یہ بتائیے کہ بھائی دنیا کب ختم ہوگی، مجھے یہ بتائیے کہ میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا، مجھے یہ بتائیے آرمگڈون کب شروع ہوگی، تو وہ تو نہیں بتا سکتے، الا یہ کہ ووریہ مقبول جان صاحب ہیں، وہ تو بتا ہی دیں گے، کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی ہانک نہیں ہے، انہوں نے ہانک دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ظاہر بات ہے، یہ علم تو نہیں ہے نا. لیکن پھر اچھا پھر آپ کو کیا پتہ ہے، آپ کیا جانتے ہیں؟ ایک ہمارے بہت مشہور سیاستدان پنجاب کے، وزیر اعظم بھی رہے اور فلاں ٹھماں بھی، وزیر اعلیٰ بھی رہے ان کے عزیز، انہوں نے کچھ عرصے پہلے ڈاکٹر صاحب کے صاحبزادوں کو گھر پہ بلایا، روٹی شوٹی کھلائی، ویسے بھی روٹی شوٹی کے وہ قائل ہیں بہت زیادہ. تو انہوں نے روٹی شوٹی کھلانے کے بعد پوچھا کہ بڑی رازداری انداز میں، جو ڈاکٹر صاحب کی بہت پیش گوئیاں چلتی رہتی ہیں، وائرل ہوتی رہتی ہیں نا، ان کا کہ ڈاکٹر صاحب کے کوئی موکل وغیرہ کوئی جن ون قابو میں تھے، ڈاکٹر صاحب مذاق نہیں کر رہے ہیں، وہ ہمیں اندر کی بات بتا دیں پھر ہمارے بھی چاہے کوئی کام پھنسے ہوئے ہیں مثال کے طور پہ، تو وہ ظاہر بات ہے ترکہ آپ کو ہی ملا ہوگا نا، موکلین آپ ہی کے اڑکے چڑھے ہوں گے، تو آپ ذرا کچھ مطلب یعنی اب دیکھیں نا، اصل بات یہ ہے کہ بھائی یعنی یہ والی باتیں بہت فیسینیٹ کرتی ہیں کہ بھائی ڈاکٹر صاحب نے یہ بات اس وقت کر دی تھی اور فلاں کر، آپ سمجھ رہے ہیں بات، یعنی ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں بیچارے کیا کچھ کہتے رہے، لوگوں کو ایک سبق پڑھاتے رہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں. اس طرح کی جو چیزیں ہوں نا، سینسیشنل قسم کی چیزیں، پروفیسی نوعیت کی چیزیں، وہ بہت وائرل ہوتی ہیں، وہ بہت ہٹ ہوتی ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب کا کوئی مین تھیم تھوڑی تھا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ لوگوں کا ذوق کس طرح کا ہے، کیا ہوگا کل، کیا ہوگا، دجال نے کب آنا ہے. پھر لوگوں نے ٹائم ٹیبل دینے شروع کر دیے اور عجیب عجیب قصے. مجھے پھر کچھ عرصے پہلے پیر صاحب بڑے مشہور ہوئے تھے، مہر لگا دی تھی نا انہوں نے کہ اسرائیل ختم، پتہ نہیں کیا صفحے ہستی سے غائب، مہر لگا کے، وہ جیسے المیہ سے ان کو دکھاتے ہیں نا، لوہے محفوظ سے دیکھتے ہیں، وہ براہ راست مہر لگا کے فارغ ہو جاتے. تو ایسے بڑے بڑے ڈرامے عالم عرب میں بھی پیدا ہوئے، پورا انہوں نے اسکیجول دے دیا، اب یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، فلاں 2017 میں اسرائیل فنا ہو جائے گا. ایسی بہت سی پیش گوئی اور اچھے خاصے لوگوں نے کی. تو اس سے کیا ہوتا ہے پھر، اس سے جو لوگ ہوتے ہیں بدقسمتی سے ان کے اندر جیسے معاذ اللہ پیغمبر کی باتوں کے بارے میں سسپیشن پیدا ہو جاتی ہے، پیغمبر نے ایسی کوئی بات کہی نہیں ہے، یہ تو آپ نے اپنا صغرا کبرا جوڑ جاڑ کے ایک پورا ایک جو ہے وہ بنا لیا کرونالوجیکل آرڈر میں، تاریخیں تک دینی شروع کر دی. ان اللہ عندہ علم الساعہ، پیغمبر سے پوچھ رہے ہیں حدیث جبرائیل میں، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں، مل مسئول عنہا بعالم من السائل. تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب یہ انہوں نے تو یہ سب کیا اور اس کے نتائج پھر نکلے. اب اگر آپ کلونیل دور کا جو ہمارے کلونیکلز چھپتے تھے اور پھر رپورٹس چھپتی تھیں اور وہ جو انگریز بہادر کمپنی بہادر لکھتی تھی، تو وہاں جگہ جگہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، یوزفل نالج، کار آمد علم. اب اس کو کیا فائدہ علم کلام کی بحثیں اور جناب غسل کے مسائل، اس کے مسائل، اس کے مسائل، فلاں اور ڈھما، اس کا کیا حاصل وصول ہے، کیا فائدہ ہے؟ یعنی آپ دیکھیے ہمارا جو جدید پڑھا لکھا آدمی ہے، جو اسی کلونیل سید احمد خان کی پیداوار ہے، اسی کلونیل مائنڈ سیٹ کا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان مدرسوں کا کیا مقصد ہے بھائی، یہ کیا بیچتے ہیں، کیا کرتے، کیا ہیں، کیا مطلب کیا ہے. یعنی ایک ہمارے منسٹر صاحب نے کہا تھا یہ جہالت کی فیکٹریاں ہیں، اسٹیٹ منسٹر نے بات کہی. کیوں؟ علم وہ ہوتا ہے جو کیپٹل کے چکر کو فیسیلیٹیٹ کرے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، 4 پیسے بنتے ہیں اس علم سے، اس سے تو نہیں بنتے، یہ تو بینیفیشری ہیں بیچارے.
اب ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ یہ تو پیراسائٹس ہیں، جونکے ہیں جو چمڑی بھی ہیں، کوئی سرمایہ پیدا کر نہیں رہے اور روٹیاں کھا رہے ہیں مفت کی. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ پرسپیکٹو ہے کہ علم تو بھائی وہ ہوتا ہے جس سے 4 پیسے کمائے جا سکیں. اور علامہ اقبال جو مصور پاکستان بھی ہیں اور ان کے نام پہ 2 چھٹیاں بھی ہم انجوائے کرتے ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا کہ وہ علم نہیں موت ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہو جہاں میں 2 کفے جو، وہ مٹھی بھر جو جس علم سے حاصل ہو رہے ہو وہ موت ہے احرار کے حق میں. بس عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. ہر وقت پیسے کیسے بننے، پیسے وہ اب کتنے ہیں نا جو سوشل میڈیا پہ. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اچھا پیسہ کیسے کمانا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. اب 3rd کلاس قسم کی گھٹیا قسم کے لوگ 5-5 ہزار روپے کی گٹھیاں سامنے رکھ کے، یہ دیکھو جی یہ میری 1 مہینے کی، میں ابھی نکلوا کے بینک سے لایا ہوں، یہ 1 مہینے کی میری کمائی ہے. اور آپ کے پاس اگر اسمارٹ فون ہے اور انٹرنیٹ ہے اور آپ یہ پیسے نہیں کما رہے تو آپ سے بڑا احمق کوئی نہیں. بالکل یہ کہتے ہیں وہ بات. اب ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، اور ظاہر بات ہے وہ تھوڑے لوگ ہی ہیں جو اس طرح کمائیاں کرتے ہیں. اکثر لوگ تو نہیں کما پائیں گے، پھر فرسٹریٹڈ ہوں گے، پھر وہ عجیب اونچی حرکتیں کریں گے. تو یہ ہے نا، یہ دور ہے جس میں ہم جیتے ہیں. تو اس علم سے قرآن حدیث پڑھ کے اور یہ سب کرا کے اس سے کہاں سے کوئی پیسہ چھپتا. اسی لیے آپ دیکھیں اگر آپ سسٹم میں آ جائیں گے تو پھر آپ کا مول لگ جائے گا. ایک شیخ الحدیث ہے مثال کے طور پہ، 30 سال ہو گئے ان کو مدرسے میں پڑھاتے ہوئے، شرح لکھی انہوں نے مثال کے طور پہ ترمذی کی، 30 سال سے پڑھا رہے ہیں اور کوئی تنخواہ ان کی 25-30 ہزار روپے ٹوٹل. یہی صاحب جو نئے مدرسے میں آئے تھے، اچھے وقتوں میں جیسے انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے وہ کہ شہادت عالمیہ ان کو مل گئی نا، تو ایکولنس ہو گئی ان کی HSC کی طرف سے MA کے برابر. وہ 2 سال لگائیں ایم فل کریں، 4-5 سال لگائیں PhD کر لیں وہی صاحب، اور چلے جائیں HEC. تو مطلب اگر اسسٹنٹ پروفیسر بھی لگ جائے تو پہلی تنخواہ بھی 1.25 لاکھ سے زیادہ ہوگی ان کی. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا فرق ہے؟ وہ اس آدمی کو کچھ آتے ہی نہیں، جاہل آدمی ہے وہ، مدرسہ پڑھ کے وہ ایک دم پڑھ گیا. وہ آدمی 35 سال سے پڑھا رہا ہے، عربی کا فارسی کا عالم ہے، نصوص جانتا ہے. یہ فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ کیوں ہے؟ وہ سسٹم میں آ گیا. وہ سسٹم جو انگریز نے بنایا تھا اور جو اس کو آج تک سرو کر رہا ہے، وہ کولونیل آرڈر، اس میں آپ کا مول لگ جائے گا. اور بہرحال بہت مشکل ہے کہ اگر آپ ادھر جائیں اور پھر آپ وہ کمپرومائزز نہ کریں، ممکن ہی نہیں ہے. اور میں تو لوگوں سے کہتا ہوں نا کہ جو میڈیم از دا میسج، ان لوگوں سے پوچھیں. میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو مدرسے میں بھی پڑھا رہے ہیں ابھی تک، اور وہاں PhD کر کے اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہیں اور فلاں بھی ہیں. ان سے پوچھ لیں کہ آپ کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں. وہ بتائیں گے ہم 2 دنیاؤں میں رہتے ہیں، ہماری پوری شخصیت 2 لخت ہو گئی ہے، بالکل ڈیمیج ہو گئی. وہ بالکل ایک اور ماحول ہے، یہ بالکل ایک اور ماحول ہے. تو آدمی کی شخصیت ٹوٹ جاتی ہے اس سے. آدمی اسٹیبل نہیں رہتا، وہ جس کو اکائی کہتے ہیں نا، وہ ختم ہو جاتی ہے. تو بہرحال ماڈرن مین فریگمنٹڈ سیلف ہے، ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ علم ہے جس سے یہ سب ہو رہا ہے. یہاں میں نے اکبر کے کچھ اشعار لکھے تھے. کہاں کے قبلہ کہاں کے قبلی، جنید کیسے کہاں کے شبلی، عوض تصوف کے ہم نے طب لی، بنیں گے سرجن مزہ کریں گے. اب آپ دیکھیے 5 سال یا 4 سال میں MBBS ہوتا ہے، ہر طرح کا کورس ہے اس میں کوئی روح کا بھی کوئی تذکرہ ہے پورے 4 سال کے کورس میں؟ اسلامک اسٹڈیز میں ہو جائے گا. اسلامک اسٹڈیز کا کورس ہے جو سب سے آخر میں ہوتا ہے، اس کو پڑھتا ہی کوئی نہیں. UET وغیرہ میں جو ہے وہ جب کلاس ہوتی تھی اسلامک اسٹڈیز کی تو وہ پوائنٹ کہتے ہیں نا، کئی جگہ مختلف اس کے نام ہے، پوائنٹ اس سے پہلے چل جاتا تھا. وہ خالی اکیلے بندے کھڑے ہوئے 4 بندے سامنے بیٹھے ہوئے. وہ تو بھائی HEC کی ریکوائرمنٹ ہے، تو اب وہ اسلامیات پڑھ رہی ہے، ورنہ کیا لینا دینا اس کا، کیا تعلق. تو مطلب انسان جسم ہے بس، یعنی ہم نے مان لیا نا کہ انسان جسم ہے، روح کا کوئی مذکور ہی نہیں ہے، اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی بیان ہی نہیں ہے. الگ سے کوئی روحانیت پہ آپ کو کورس کسی شاہ صاحب کو بلا کے ان سے تقریر کروا لیں. وہ کوئی جیسے ہمارے خان صاحب کہا کرتے ہیں روحانیت کے لیے یونیورسٹی آپ کے قریب میں،
اب جیسی وہ روحانیت انہی میں تھی ویسی ظاہری بات ہے پھر سامنے بھی آنی. توبہ توبہ. تو وہ کیا روحانیت ہو کہ کوئی روح شو کہاں گئی, ختم ہو گئی بات. تو عوض تصوف کے ہم نے طب لی. تو علم النفس کیا ہوتا ہے, فقہ القلوب کیا ہوتی ہے, کون جانتا ہے. ابن قیم علیہ الرحمہ کی کتاب ہے, اس کا نام ہے طب القلوب, ٹھیک ہے. اور ابو طالب مکی کی کتاب ہے, اس کا نام ہے قوت القلوب, دلوں کی غذا, اس کی سسٹنس. اس کا بھی کوئی ذکر ہے؟ کوئی ذکر نہیں, کچھ بھی نہیں, ٹھیک ہے. تو دل میں اب نور خدا کے دن گئے, ہڈیوں میں فاسفورس دیکھیے, کیوں کر خدا کے عرش کے قائل ہو یہ عزیز, جغرافیے میں عرش کا نقشہ نہیں ملا. سبحان اللہ. کہاں ہے بھائی یہ سامنے ہمارے, کدھر ہے اس میں, کہاں ہے, کوئی نہیں. جیسے مطلب لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا جاجوج ماجوج ہے, کدھر ہے, کہاں ہے, کون سی دیوار ہے, کس کے پیچھے ہے. گوگل نے اور فلاں نے اور سیٹلائٹ نے چپا چپا چھان لیا. اچھا چپا چپا چھان لیا, ملا عمر کو تو پکڑ نہیں سکے آپ. کیا باتیں کر رہے ہیں, یعنی اتنے مرعوب ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا. جیسے مطلب مثال کے طور پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ امریکہ بہادر کو کوئی گرا سکتا ہے, کوئی ہرا سکتا ہے, کوئی دھول چٹا سکتا ہے. سوچ ہی نہیں سکتے, ممکن ہی نہیں ہے. کوئی نورا کشتی ہے, کوئی لازمن مکمکا ہے, نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے امریکہ ہار جائے. یعنی یہ تاتاریوں کے دور میں بھی سنا تھا نا, ایسا ہوتا تھا کہ کوئی کہہ دے کہ بھائی تاتاری ہار گیا, تو کہا کوئی سوال ہی پہلے ممکن ہی نہیں. اتنی ناطاقتی تھی. پتہ نہیں واقعات ہے کہ بھائی کسی تاتاری نے گزر ہوا اس جگہ بندہ کھڑا ہوا, خبردار کھڑے رہو, میری تلوار نہیں ہے, میں لے کے آتا ہوں. وہی کھڑستان وہی کھڑا ہوا, وہ تلوار آ کے لا کے اس نے مار دی. ہمارے مسلمانوں کا حال بھی اس وقت ایسے ہی ہے. جناب غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ایک بہت مہذب فاتح ہے. امریکہ تو بہت مہذب فاتح ہے نا, یعنی پرانے جو فاتح تھے وہ بڑے باربیرک تھے, اور پتہ نہیں ہمارے بھی سارے ایسے ہی تھے. یہ بہت مہذب فاتح ماشاء اللہ. مطلب یعنی ان سے زیادہ عقل تو ہمارے چومسکی کو ہے اور ہارورڈ زین کو ہے. یہ بہت مہذب فاتح. مطلب لیٹن امریکہ کتنے ملک برباد کر دیے, افریقہ کے کتنے, یعنی وہ تو ہے نا کہ چلو عراق اور لیبیا اور شام وام افغانستان تو لائم لائٹ میں ہے, 20 ملک غارت کر دیے اس امریکہ نے. یعنی ابھی جو بڈھا خبیث مرا تھا ہنری کسنجر, مطلب کروڑوں انسانوں کا خون اس کے ہاتھ پہ تھا. شاید کروڑوں زیادہ کہہ رہا ہوں, مطلب کئی ملینز. وہ ان کا سب سے بڑا اسٹریٹجسٹ تھا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ قصہ ہے کہ بس ہم اتنے مرغوب ہو چکے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری سمجھ میں نہیں ہے. ہر چیز میں کانسپریسی تھیوری نکال لیں گے کوئی نہ کوئی, نہیں یہ ایسا ہوگا, پہلے سے طے تھا, اور یہ مکا تھا, اور فلاں تھا, ڈما تھا. اتنی مرغوبیت ہے کہ بھئی یہ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی جیسے ویسٹ تھیورسٹ کہتے ہیں نا کہ دنیا کا خاتمہ تو کنسیویبل ہے, کیپٹلزم کا خاتمہ کنسیویبل نہیں. یہ کیپٹلزم کا محکم ہے یہ ابلیسی نظام, کل ہم نے پڑھا. ایک دن وہ تھا کہ دب گئے تھے لوگ دین سے, اکبر ہے. ایک دن وہ تھا کہ دب گئے تھے لوگ دین سے, ایک دن یہ ہے کہ دین دبا ہے مشین سے. سی ایس لوئس نے کہا ہے کہ کسی فکر, کسی فلسفے کا اتنا اثر نہیں ہوا مغرب کی تاریخ میں جتنا مشین کا ہوا ہے. مشین کوئی چھوٹی چیز ہے, مشین کا آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. ایک موبائل کو دیکھ لیجئے کتنا بدل دیا اس نے ہمیں, کتنا بدل دیا. اور اگر ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہم بدل گئے ہیں اس موبائل کی وجہ سے, تو اللہ ہی حافظ ہے ہمارا. بڑا فائدہ ہوگا, بہت فائدہ ہوگا, یقیناً فائدہ, ہمیں بھی بہت فائدہ ہوا, لیکن کوئی نقصان بھی ہوا ہے. اس نے کوئی ڈینٹ بھی ڈالا ہے آپ پر, اس کی کوئی پتہ نہیں. یعنی ٹیکنالوجی کے فضائل پہ 3 گھنٹے تقریر کروا لیں, ان سے پوچھیں بھائی اس نے, یعنی میں کہتا ہوں نا کہ what technology has done for us, یہ تو ہم سب کو پتہ ہے. what technology, نہیں ٹیکنالوجی نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے, ہمارے ساتھ, ہمارے انفس کے ساتھ. کبھی اس پر بھی تھوڑا غور فرما لیں. لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اتنے حساس ہیں ہمارے لوگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بارے میں کہ منہ کھلا رہ جاتا ہے. یہ کیا بات ہے, آپ کیا چاہتے ہیں, مسلمان ترقی نہ کریں؟ یعنی ہم تو جب بھی کہیں گفتگو کرتے ہیں فوری سوال ہی ہوتا ہے, آپ نہیں چاہتے مسلمان ترقی کریں؟ ہم کہتے نہیں چاہتے, اور ان کو تو ہارٹ فیل ہونے. ہمارا تو الحمدللہ ایک ہی جواب ہے کہ نہیں ترقی کرنی. اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے. بھائی آپ کو بزرگ پوچھ رہے تھے نا کہ حل کیا ہے, حل یہی ہے کہ طے کر لیں کہ ہمیں یہ والی ترقی نہیں کرنی. اس ترقی کے ساتھ دین وین نہیں بچنا. یہ میں آپ کو بتا دوں, نہیں بچنا. بتا دیں مجھے جس نے ایسی کوئی ترقی کی ہو, کوئی دین ایمان بچا لیا ہو اپنا. یعنی امت مسلمہ سو کالڈ, اس میں جو ہے کون ہے ترقی یافتہ؟ آپ چلے جائیں دبئی,
چلے جائیں نا، آپ استنبول چلے جائیں، آپ چلے جائیں ملائیشیا، تو کتنا کو دین رہ گیا ان علاقوں میں، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اور جتنا پریمیٹیو ہے اتنا کو دیندار ہے. افغانستان ہے، یمن ہے، موریتانیہ ہے، وہاں جا کے لوگوں سے ملیں، آپ کو پتہ لگے گا روشن چہرے. موریتانیہ آپ چلے جائیں، سیاہ فام لوگ ہیں، ان کے چہرے نور سے چمکتے ہیں، خیموں میں رہتے ہیں وہ، بجلی بھی کوئی نہیں ہے. اچھا میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ سب کرنا شروع کر دیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی کہ کبھی اپنے پرسپیکٹیو کو ذرا چینج کر کے دیکھیں. اور اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ترقی کر کے ٹیکنالوجی میں مغرب کو گرا لیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھائی. آپ ان سے 200 سال پیچھے رہیں گے ہمیشہ. اور ٹھیک ہے آپ دفاع شفا کر لیں گے، وہ اچھا کر لیں گے، وہی ان کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ آفر کرے نا یار. وہ سعادت کی زندگی ہے، وہ روحانیت ہے، وہ محبت ہے آپسی کی، وہ ماڈل پیش کر دیں، وہ دوڑے آئیں گے، وہ پیاسے ہیں اس کے. تو جو پیاس، وہ تو اکے پڑے ہیں اپنی ٹیکنالوجی اور ترقی سے بھائی، وہ اک کے واپس آ رہے ہیں، ہم وہاں دوڑی جا رہے ہیں. یعنی وہ جو کشتی ڈوبنے جا رہی ہے، ہم اس میں سوار ہونے کے لیے بےتاب ہیں. تو جو تمہارے پاس ہے بھائی وہ ان کے پاس نہیں ہے، وہ آفر کر دو. کتنے لوگ فرانس سے جاتے ہیں اس طرح کے ممالک میں، موریتانیہ وغیرہ، مسلمان ہو جاتے ہیں وہاں جا کے. کہتے ہیں یار یہ ہوتے ہیں انسان. آج بھی آپ دیکھیں، میں کراچی وغیرہ بھی جاتا رہتا ہوں، آپ جا کے دیکھ لیں، مطلب آپ زمز ہو کے آ جائیں، آپ این سی ہو کے آ جائیں، آپ جائیں بنوری ٹاؤن، وہاں روشن چہروں کو دیکھیں، پتہ لگے گا کہ یار دیکھو یہ لوگ ہیں. آپ چاہے مسجد نبوی وہاں جائیں فرسٹ فلور پہ، وہ جو نوجوان وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کو چہروں کو دیکھیں، وہ نور ہے نا. یہ لوگ ہیں، تو ان کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوں گے نا بھائی. یہ تھوڑی ہے کہ جناب ایک آدمی جو ہے وہ انٹرپرینور ہے اور ایک آدمی ہے اس نے نوبیل لوریٹ بن گیا ہے، اس نے ایجادات کر لی ہیں، فلاں کر لی ہیں، ڈماغ کر لی ہیں. کب سے رٹا سن رہے ہیں ہم، اسرائیل پتہ نہیں اتنے نوبل لوریٹس اور ٹیکنالوجی میں اتنا آگے، اور انسانیت میں مطلب صفر سے بھی نیچے. کچھ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. ابھی تک ہمارا رٹا جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا، وہ ختم ہی نہیں ہوتا کسی طریقے سے. بہرحال جی بڑی ہاتھ جوڑ کے معافی ہے، کیونکہ لوگ جو ہے وہ اس کو بھی بلیسفمی سمجھتے ہیں، یعنی ٹیکنالوجی کی توہین نہیں لوگ برداشت کرتے. اچھا جی، عالم اسلام پر مغرب کی سیاسی و فکری یورش، یہ اب بہت اہم سیکشن ہے. فطرت کی ان نو تسخیر شدہ قوتوں سے مسلح ہو کر مغرب جب مشرق پر حملہ آور ہوا تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیلاب کی مانند پورے کرۂ ارضی پر چھا گیا، اور مشرقی اقوام اور ان کی عظیم حکومتیں اور سلطنتیں اس سیلاب میں ریت کے کچے گھروندوں کی طرح بہتی چلی گئیں. اس سیلاب کا اولین شکار چونکہ مشرق قریب اور مشرق وسطیٰ تھے جہاں مسلمان آباد تھے، لہذا اس کی سخت ترین یورش اسلام اور اہل اسلام پر ہوئی، اور چند ہی سالوں کے اندر اندر پورا عالم اسلام یورپ کے زیر نگی ہو گیا. یہ بہت اہم سیکشن ہے اس کتابچے کا. یہ کولونائزیشن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. یہ اب ظاہری بات ہے کہ ان کے پاس دیکھیں نا، ان کو جیسے ایک ایج مل گیا، اور وہ کچھ انوینشنز کا تھا. دیکھیں یہ اس میں ایک پوری ڈیبیٹ ہے کہ کیا علم سے طاقت پیدا ہوتی ہے یا طاقت سے علم پیدا ہوتا ہے. مطلب مجھ طالب علم کا خیال یہ ہے کہ مغرب میں طاقت سے علم پیدا ہوا. سائنٹیفک ریولوشن ایز سچ، جس میں باقاعدہ لیبز ہوں اور پوری تحقیق ہو، اس سے پہلے انہیں ایک پش مل گیا. وہ پش جیسے مثال کے طور پہ سٹیم انجن سے مل گیا، وہ مثال کے طور پہ ان کو گن پاؤڈر سے مل گیا، وہ مثال کے طور پہ ان کو میگنیٹک کمپاس سے مل گیا، وہ پش ان کو مثال کے طور پہ پرنٹنگ پریس سے مل گیا. یہ بہت بنیادی چیزیں تھیں نا. تو یہ باقاعدہ جس کو ہم کہتے ہیں نا سائنٹیفک ریولوشن اور بہت ترقیات، اور یہ وہ اس سے ذرا پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے وہ جو ایج آف ڈسکوری کہا جاتا ہے، جس کو واسکو ڈی گاما اور کولمبس وغیرہ. اب ظاہر بات ہے میگنیٹک کمپاس نے بہت زیادہ آسان کر دیا نا سمندری جو سفر تھا. اسی طرح گن پاؤڈر ہے، گن پاؤڈر نے ظاہر بات ہے وہاں پر کتنی جو ہے وہ آپ کے پاس صلاحیت ہو، لڑنے کی شجاعت ہو. بہرحال ایک آدمی تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے، ایک گن لے کے دور کھڑا ہوا ہے، تو بہت ڈسپیرٹی پیدا ہو جاتی ہے نا. اس کو ہم کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ یہ جو وار فیئر تھی، ہمارے استاد اس کو کہتے ہیں یہ اے سیمیٹریکل وار فیئر ہے جو اسرائیل اور حماس کے درمیان ہے. اے سیمیٹریکل ہے، یعنی اس میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے. پھر اس میں تھوڑی سی ایک اومیشن ہے اس بیان میں نا، تھوڑی سی جیسے ایک اومیشن ہے. اومیشن کیا ہے کہ اس میں ڈاکٹر صاحب نے جیسے جو پہلا فیز تھا نا کولونیلزم کا، اس کو جیسے نظر انداز کیا. اصل میں جو طاقت حاصل ہوئی ہے وہ اس سے ہوئی ہے،
اور ابتدان فرینچ یا مطلب برٹشر نہیں تھے، وہ سیکنڈ فیز میں تھے. پہلے فیز میں تو پورچوگیز تھے، ڈچ تھے، اسپینش تھے، یہ بڑی طاقتیں تھیں. ٹھیک ہے. اور وائج آپ کو پتا ہے واسکو ڈی گاما جو تھا وہ بھی پرتگالی تھا. ٹھیک ہے. تو اور بلکہ آپ کہہ لیں کہ 1498 میں واسکو ڈی گاما جو ہے لینڈ کیا ہے، اور وہ جیسے وہ ایک منحوس گھڑی تھی کہ جب اس کے سبز قدم یہاں پڑے ہیں اس کے بعد سے بربادی شروع ہو گئی بر صغیر پاک و ہند کی. ٹھیک ہے. 1498. اور پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جیسے اکھاڑا بن گیا بر صغیر، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ یار آپ کے بازو میں 2 مرتبہ، یعنی پہلی مرتبہ تو بالکل واضح تھا پراکسی وار لڑی گئی. ٹھیک ہے. یعنی امریکہ اور یو ایس ایس آر کی پراکسی وار لڑی گئی تھی 1979 کے بعد سے 89 تک. وہ تو پراکسی تھی نا. یہاں پہ تو باقاعدہ 3 4 یورپی ممالک آپس میں لڑے ہیں ہندوستان کے قبضے کے لیے. یہ بات ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ سب سے پہلے تو پرتگالی آئے تھے. گوا وغیرہ میں آپ کو نا ریزورٹ وغیرہ ہے، ابھی بھی ان کے وہاں پرتگال میں بہت سے لوگ ہیں جو گوا میں پرتگالی بولتے ہیں، ان کے ریمننٹس آج بھی وہاں موجود ہیں. انہوں نے کیا. پھر ولندیزی آئے یعنی ڈچ جن کو ہم کہتے ہیں، ہالینڈ کے لوگ، انہوں نے کچھ جگہوں پہ قبضہ کیا. ٹھیک ہے. پھر برٹشر بھی آ گئے، یعنی وہ جو کچھ لوگ آ گئے تجارت کے لیے. 1600 میرا خیال ہے 64 میں انہوں نے جو ہے وہ جہانگیر سے اجازت مانگی. کمپنی نے، ایک کمپنی نے، تجارتی کمپنی نے، کہ بھئی ہمیں تجارتی کوٹھی بنانے کی اجازت دی جائے. کوٹھی بن گئی. پھر یہ ہے کہ چونکہ مال بھی آتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے گارڈ بھی چاہیے، تو پھر گارڈ کرتے کرتے فوج بنا لی اپنی. نہیں، پورا ایک کھیل تھا. اچھا، اور شروع میں ان کا ارادہ نہیں تھا ایسا، یعنی شروع میں کوئی ایسا ڈیزائن نہیں تھا. ڈیزائن اس کا فائنینشلی تھا، لوٹ مار ہی تھی، قبضہ نہیں تھا. وہ تو آہستہ آہستہ حالات ایسے بن گئے کہ پھر انہوں نے کہا کہ چلو یہ کام بھی ہو سکتا ہے، اور ان کو قرضے دیے، یہ کیا وہ کیا. آہستہ آہستہ ان تمام والیان وغیرہ کو اپنا باج گزار بنا دیا. اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہاں پہ باقاعدہ لڑائیاں ہوتی رہیں. تو پہلے جیسے انہوں نے پرتگالیوں کو مار کے نکالا انگریزوں نے، پھر اس کے بعد ولندیزیوں کو مار کے نکالا، پھر فرانسیسیوں سے جنگ ہوئی. یہ سب جنگیں کہاں ہو رہی ہیں؟ بر صغیر میں ہو رہی ہیں. یعنی 2 یورپی اقوام بر صغیر کے قبضے کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں. اب یہ ساری باتیں ہمارے علم میں نہیں ہیں، کیونکہ یہ سارا بیانیے کہیں نہیں ہے. وہ جو مطالعہ پاکستان جس کو ڈاکٹر طاہر کامران کہتے ہیں، مغالطہ پاکستان، اس میں کچھ ہے ہی نہیں بھائی. وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ایک بائنری پہ کھڑا ہوا ہے، ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم. وہ بھائی انگریز کدھر ہے اس میں؟ اس نے برباد کر دیا آپ کو، کوئی ہے ہی نہیں. واقعہ نوٹ کیا تھا یہاں پہ 1668 میں شاہ جو انگلستان تھا چارلز دوئم، اس نے بمبئی کا جو شہر ہے چنائی، جس کو اب چنائی کہتے ہیں، میرے خیال وہ تو مدراس کو چنائی کہتے ہیں، اس کو تو ممبئی کہتے ہیں. تو وہ کیا ہوا؟ اچھا یہ آپ سنیے ذرا کہ یہ جو شہنشاہ معظم ہیں، ان کو جو ہے بمبئی کا شہر، جب ان کی شادی ہوئی ایک پرتگالی پرنسس سے، تو جہیز میں بمبئی کا شہر انہیں ملا. آپ سن رہے ہیں کتنی عجیب سی بات ہے. بمبئی جو اب ظاہر بات ہے بالی ووڈ کا جو ہے مرکز ہے، سب کچھ ہے، یہ جناب حضرت کو آیا ہے جہیز میں. یعنی اس کا مطلب پرتگالیوں کے قبضے میں تھا وہ. تو وہ جو پرنسس کی شادی، ان کی آپس میں شادی ہے نا، جیسے ہمارے سیاستدانوں کو کبھی آپ غور کیجیے گا، مخدوموں کو اور پیرزادوں کو، ان کی شادیاں کیسی ہوتی ہیں، کبھی شجرے دیکھیے گا آپ، تو ان کی بھی آپس میں اس طرح انٹرمنگلنگ ہوتی تھی، یورپین جو اقوام ہیں ان کی. تو وہ ان کو جہیز میں ملا شاہ صاحب کو. تو شاہ صاحب نے پھر کیا کیا کہ 10 لاکھ پاؤنڈ سالانہ میں وہ کمپنی بہادر کو دے دیا ٹھیکے پہ. یعنی یہ اس بر صغیر کے ساتھ یہ حرکتیں جو ہے وہ ہوتی رہی. تو بہرحال یہ کمپنی آئی، پہلے ایک کمپنی آئی، اور پھر 1698 میں ایک اور کمپنی آ گئی، برٹشر کمپنی بر صغیر میں، اور ان میں آپس میں سب پھٹافل شروع ہو گئی. تو پھر تاج برطانیہ نے انٹرفیئرنس کی، ان دونوں کو مرج کر دیا، اور پھر 1708 میں ایسٹ انڈیا کمپنی وجود میں آئی، جس نے آہستہ آہستہ کالونائز کرنا شروع کیا. اور پھر 1757 میں پلاسی کی جنگ میں سراج الدولہ کو جب شکست دی، اس کے بعد بنگال پہ قبضہ کر لیا، اور پھر آہستہ آہستہ 90 سال میں تقریباً پورے بر صغیر پر قبضہ کر لیا. اور وہ جو بادشاہ سلامت تھے وہ بس جو ہے وہ جو ہے شاہی محل سے پالن تک جو ہے ان کا رہ گیا تھا معاملہ آنا جانا. وہ بھی وظیفہ خار تھے کمپنی بہادر کے، وہ وظیفہ کرتے، کمپنی ان کو وظیفہ دیتی تھی، جس سے ان کا گھر چلتا تھا. شہزادوں کا ایک پوری فوج تھی. تو بہرحال یہ ہوا، اور 1857 میں پھر جو اٹیمپٹ ہوئی ہے، اس کے بعد براہ راست تاج برطانیہ آ گئی ہے. تو میں ایسے ہی کر رہا تھا کہ یہ جو
جسے ہم کہتے ہیں نا عالم اسلام جو کالونائز ہوا ہے وہ سیکنڈ فیز میں ہوا. پہلا فیز سیٹلر کالونیلزم کا تھا جس میں امریکہ کو کالونائز کیا, جس میں انہوں نے آسٹریلیا کو کیا, جس میں انہوں نے نیوزی لینڈ کو کیا, وہاں سے بھر بھر کے آپ کو پتا ہے کہ وہاں کے لوکل لوگوں کو مار دیا, سب کو, ریڈ انڈینس کو چند کو چھوڑ کے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ افریقہ سے بھر بھر کے جو ہے وہ غلام لے کر آئے, سلیو ٹریڈ ہوئی اور یہ سب قصہ آگے چلتا رہا. وہ ایک اینڈریو کہنڈے ایک صاحب ہیں, بلیک, کسی افریقن اوریجن کے ہیں, اب برٹشر ہیں, تو وہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دا نیو ایج آف امپائر. اس میں انہوں نے کہا کہ یار آپ کو یہ قصہ سنایا جا رہا ہے کہ ویسٹرن سویلائزیشن اس کی اسینڈنس جو ہوئی ہے وہ 3 ریولوشنز کی بنیاد پر ہوئی ہے. ایک کامرس میں ہوا تھا یعنی انڈسٹریل ریولوشن, ایک پولیٹکس میں ہوا تھا یعنی فرینچ ریولوشن, اور ایک جو ہے وہ اس میں ہوا تھا سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, یعنی سائنٹیفک ریولوشن. کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایسا نہیں ہے. اصل کیا ہے وہ اس کے اسباب, مغرب کی ترقی کے اسباب کیا ہے, وہ کالا ہے وہ, ٹھیک ہے. وہ فرسٹ بلیک اسٹڈیز کا پروفیسر ہے وہاں پہ, مسلمان نہیں ہے وہ. تو وہ کہتے ہیں اس کا میں 3 چیزیں کیا ہیں, ایک ہے جینوسائڈ, ایک ہے سلیوری, اور ایک ہے کولونیلزم. اچھا اب یہ ہسٹری نہیں آپ کو پڑھائی جائے گی کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اس وجہ سے ہم ہر وقت شرمندہ رہتے ہیں کہ ہم نے کیوں ترقی نہیں کی, ہم کیوں آگے نہیں گئے. تو کوئی بتائے تو صحیح نا کہ ان کی ترقی کے پیچھے کتنی لوٹ مار ہے, ملینز آف پیپل کا خون بہایا ہے انہوں نے, ظلم کیا ہے. کبھی بنگال کے قحط کے بارے میں پڑھیے گا, ساری گندم اٹھا کے لے گئے, 25,000 بنگالی مر گئے قحط سے. اب یہ باتیں کسی علم میں نہیں, پتہ ہی نہیں. اور جی انہوں نے جی جو ہے ریلوے بنائی تھی, جی انہوں نے نہری نظام بنایا تھا, جی بڑے اچھے لوگ تھے, جی کیا اچھا زمانہ تھا جی انگریز کا, ہے انصاف بہت زیادہ تھا, وغیرہ وغیرہ. وہ اسٹرکچر تھا نا. دیکھیں انہوں نے کیا کیا کہ ایک کام یہ کیا کہ جو آپس میں لڑتے تھے نا ان میں جیسے کچھ پیچ اپ کرایا, اور گلوبل, اور جو ان سے لڑتا تھا اس کو مار دیا, بھگت سنگھ کو مار دیا, سب کو مار دیا. اور بہت سے جو چاکر اعظم سے پتہ نہیں کتنے فریڈم فائٹرز تھے, ان سب کو مار مور دیا, ختم کر دیا. جلیاں والا باغ کبھی اس کو دیکھ لیجیے, اس کے میسیکر کو دیکھ لیجیے. 1857 کے بعد ہزاروں تو علماء کو پھانسی لگائی انہوں نے. اب آپ دیکھیے یہ وہ ہمارے ماسٹرز سے, انہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا, آج تک آپ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے. آج بھی جو کاکول میں جس کو سوارڈ آف آنر ملتی ہے وہ کہاں جاتا ہے, برٹش وہاں جاتا ہے. یعنی آپ سوچیے تو صحیح یار, کوئی آدمی میں ڈگنیٹی ہوتی ہے کہ ایک قوم نے آپ کے ساتھ یہ سب کیا تھا اور آپ آج بھی اس کے کاسا لیس ہیں, آج بھی آپ اسی کے آگے جا کے سجدے کرتے ہیں. اب تو خیر شفٹ ہو گیا معاملہ, لیکن ہم نے جو آپ کی ظاہری بات ہے برٹش رائل آرمی تھی اسی کی لیگیسی کو ہم نے برقرار رکھا. تو یہ جو کولونیلزم آیا ہے ظاہری بات ہے کہ اس نے ہمیں بہت گہرا ڈینٹ ڈالا ہے. اور اس میں نے ایک کچھ چیزیں نوٹ کی تھی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا نا کہ یہ جو ان کو ایک پش سٹارٹ مل گیا نا, اور اس کی وجہ سے ایک خاص ٹیکنیک ان کے یہاں آ گئی, تو پھر ان کو غیر معمولی جو ہے وہ ایک ترقی جو ہے وہ حاصل ہو گئی. اور یہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے اینڈریو کہنڈے کا کہ بھئی یہ اصل میں اس کی بنیادیں ہیں. تو بہرحال پھر اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ کیا کچھ ہوا. آگے جا کے دیکھتے ہیں ہم کہ بھئی نتائج کیا نکلے. یعنی یہی تو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ جب وہ آئے ہیں, چڑھ دوڑے ہیں, تو کیا ہوا ہے اس میں. میں نے کہا نا کہ ایک حصہ مسنگ تھا, وہ میں نے عرض کر دیا کہ پہلے اصل طاقت انہیں پہلی کولونیلزم سے حاصل ہوئی ہے جس کو سیٹلر کولونیلزم کہا جاتا ہے. وہاں جا کے سیٹل ہو گئے نا, لوکل آبادی کو مار دیا, آسٹریلین ایبوریجنس کو مار دیا, ریڈ انڈینس کو مار دیا, اور سارے جو بدماش تھے یورپ کے چور اچکے وہ جہازوں میں بھر بھر کے امریکہ آ گئے اور آسٹریلیا آ گئے. آج جو آپ کو ممالک نظر آتے ہیں وہ انہی کے آگے وہ یا نسلیں ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی تک جو بات ہوئی ہے اس کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیجیے. اچھا جی, آپ نے یہ بتایا کہ جو میں سمجھاؤں کہ جو سائنس کی جو ترقی ہے یا جو ایڈوانسمنٹ جس کو انسپائر کرتے ہیں ویسٹ کو, وہ اگر ہمیں اسلام پہ چلنا ہے یا اسلام پہ عمل چاہتے ہیں تو یہ تو اعتداد ہے, یہ کرتے ساتھ ساتھ ہیں. ہاں ماڈرن سائنس, ماڈرن ٹیکنالوجی ساتھ ساتھ نہیں جا سکتے. ہاں مطلب یہ ایک تجزیہ ہے, یہ کوئی ظاہر بات قرآن حدیث نہیں ہے, ایک تجزیہ ہے, ایک خیال ہے. تو ہم تو یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بتا دیجئے کہ کیا سود کے بغیر کوئی موٹر وے آپ بنا سکتے ہیں, آپ ڈیم بنا سکتے ہیں سود کے بغیر؟ اگر کسی کے پاس جواب ہے تو مجھے بتا دیں. میں ابھی صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں, باقیوں کی بات نہیں کر رہا. تو ہمیں تو نہیں لگتا کہ یہ ممکن ہے.
یعنی آپ دیکھیے نا ٹرمپ کا جو پہلا دور تھا تو دنیا کی سب سے بڑی جو ہے وہ ویپن کی ڈیل ہوئی تھی ٹرمپ میں اور شاہ عبداللہ میں $1 ٹریلین کی. ٹھیک ہے, تو یہ وہ مسئلہ بیچ رہے ہیں. ابھی بھی شاید 600 بلین کی تو ابھی بھی ہوئی ہے جو ابھی دوبارہ حضرت صاحب گئے ہیں. ہاں, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مطلب یہ پیسہ ہے اور کس چیز پہ لگ رہا ہے اور کیا کرنا ہے آپ نے. یہ سارا پیسہ پوسا کس لیے جمع کر رہے ہیں؟ آل سعود کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں نا. تو مسجد اقصیٰ کی کوئی پرواہ ہے آپ کو؟ میں ڈرتا ہوں اس دن سے کہ کر نہیں کچھ سکیں گے. اللہ کا نظام ہے کہ اگر کسی نے خبیث نے یہ کہا کہ بھائی اب آتے ہیں ہم حجاز آتے ہیں, پھر پتہ نہیں یہ لوگ کیا کریں گے. میری تو سمجھ سے بات ہے اس دن جیسے کل ہی کھل جائے گی پوری کی پوری کہ اب بھی کیا اپنے محلات بچائیں گے آپ؟ جو کچھ کوئی آپ کے اندر غیرت ہے, کوئی دین ہے, کوئی اہمیت, یعنی کس بات کا اسلحہ جمع کرنے جا رہے ہیں یار؟ پوچھو تو صحیح نا. اتنی بڑی بڑی ڈیلیں جو کری جا رہے ہیں خرب ڈالرز کی, کس لیے کر رہے ہیں یار؟ لڑنا تو آپ نے ہے نہیں. لڑنے کے لیے تو ظاہر بات ہے یا تو امریکہ کو بلایا ہوا ہے یا کرائے کے فوجی ہیں. ہمارے جرنیل صاحب بھی ان کی میں نے گارڈ ہے نا, یعنی شاہی گارڈ ہے ہمارے جنرل راحیل شریف صاحب, ہے کہ نہیں ہے؟ اور اتنے ملکوں کی فوج جمع کی ہوئی ہے. کس لیے جمع کی ہے؟ اپنی ڈائنیسٹی کو, اپنی امپائر کو بچانے کے لیے کی ہوئی ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ جہاں پہ ٹیکنالوجی آپ نے جمع کر بھی لی ہے, ویپن جمع کر لی ہے, ہم انہی کے دیے ہوئے ہیں. جب چاہیں ان پہ کوئی ایسے کیڑے ڈال دیں کہ سب ختم ہو جائے. ٹریگر تو ان کے ہاتھ میں ہے نا. ابھی آپ دیکھا نہیں کس طرح ہوا کہ جناب موبائل ڈیوائسز کے لیے دھماکے کیے انہوں نے, اسرائیلیوں نے کتنے بندے مار دیے. مطلب اتنا ایک دجل کا ایک میٹرکس ہے کہ سمجھ بھی نہیں آتی کہاں سے بات پکڑیں کیا کر. جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی جو ٹیک سائنس ہے اس میں جو ایڈوانسمنٹ ہے وہ ہمارے اسلام سے جو آپ کا جتنا مطالعہ ہے اس سے متضاد ہے, اور ہمیں اس کی کوشش ہی کرنی چاہیے. ایک یہ دوسرا کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ بات ہوئی تھی قرآن میں اکثر کچھ آیات کا جو مجھے یاد ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ جو دن اور رات کا نظر ہے نشانیاں ہیں نا. تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کے فہم کے مطابق یہ مطلب کہ ہمارے جو تکوین ہے تشریح نہیں ہے. نہیں دیکھیں وہ تو تکوین ہے, یہ جو حکم دیا گیا ہے قل انظروا ماذا فی السماوات والارض ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایکسپلور کرتے ہیں, وہاں سیارے بھیجتے ہیں, وہاں سیٹلائٹ بھیجتے ہیں, وہاں کمندے ڈالتے ہیں, کیا کرتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اس کائنات کو اللہ کی نشانی کے طور پہ دیکھو, اس سے اللہ کی معرفت کی خوراک حاصل کرو. اس کے سوا مجھے قرآن مجید میں تو کوئی مطلب نظر نہیں آتا. غور و فکر کرنے کا مطلب دیکھیں پھر میں عرض کرتا ہوں, مطلب ہو سکتا ہے میں غلط سوچ رہا ہوں. اگر اس کا مطلب وہ ہوتا جو آج ہم برآمد کر رہے ہیں, غلام گیلانی برق صاحب اور اس جیسے لوگ, دو قرآن اور یہ اور وہ اور فلاں اور ڈھیما, یا راشد شاہ صاحب جیسے لوگ اکتشافی علوم, تو وہ کہاں ہوا ہے بھائی یہ عمل؟ یہ تاریخی طور پہ بتا دینا. پھر جس پیغمبر پر یہ کتاب نازل ہوئی, جن صحابہ نے اس کو سمجھا, اس کے بعد تابعین, تبا تابعین, دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی صدی بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے. کسی نے ان آیات کا یہ مطلب نکالا ہے جو آپ نکال رہے ہیں آج؟ نہیں, کیسے بہتر تھے؟ مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں میں پھر عرض کرتا ہوں کہ وہ ہم کیا بہتر تھے, 19-20 کا فرق تھا, سب قریب قریب کے لوگ تھے سارے, عیسائی بھی اور ہندو بھی اور بدھسٹ بھی. میں نے کہا یہ جو ایک دم ٹربو لگا ہے نا, وہ ایک خاص دور میں لگایا کہ ایک کمپیٹیٹو ایج جو ملا ہے نا, وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کی تبدیلی کے بعد ملا ہے. واللہ عالم, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ہم نہ کریں, تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے. ایک جگہ ہے جہاں پہ آ کے مجھے لگتا ہے کہ ظاہر بات ٹیکنالوجی ہمیں حاصل کرنی پڑے گی, وہ حکم ہے. جو آپ حکم کی بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. ملٹری ویپنری جو ہے نا, یہ جیسے ہمیں حکم بھی ہے اور یہ جیسے ہماری سسٹیننس کی ضرورت ہے. ہمیں تو ایگزسٹانشل تھریٹ ہے نا مغرب کی طرف سے, تو وہ اس کی ضرورت ہے ہمیں. لیکن میں یہ کرتا ہوں اس میں بھی کتنے مسائل ہیں نا, کہ وہ والی ویپنری بغیر آپ سود بود کی اور بغیر اس سودی چنگل کے آپ نہیں کر سکتے. یہ ایک ڈیلیما ہے. نمبر 2, بہت سے ویپنز ایسے ہیں جو ناجائز ہیں. ایٹم بم ایک ناجائز ویپن ہے,
یعنی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن حرام ہے. چلیے سن لیں یہ بات, فتویٰ لے لیں, حرام. بھائی یہاں تو بندوں کو ماریں گے آپ, کمبیٹنٹس کو ماریں گے نا. یہ کیا ایک بم پھاڑے اور 25 لاکھ بندہ فنا ہو جائے, اس کا کوئی جواز ہے؟ کوئی شرعی, کوئی اخلاقی, کسی جگہ پہ دنیا میں جواز اچھا نہیں ہے نا. لیکن ہمارے دشمن نے بنا لیا نا, تو اب ہمیں بنانا ہے, جسٹیفائڈ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا غلط بنایا, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاتھ میں اگر طاقت ہوتی ہم کبھی ایسی چیزیں انیشیٹ نہ کرتے. یہ کمپرومائز ہے جو ہمیں کرنا پڑ رہا ہے, کہ ہمارے دشمن نے بنا دیا, اور وہ دشمن واقعی دشمن ہے, کوئی مت نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اس نے بنا لیا, تو آپ کو بنانا ہی چاہیے تھا, چاہے وہ میں عرض کرتا ہوں فی نفسی ہی وہ جو ڈیٹرنٹ ہے وہ اصلاً اس کا جواز نہیں نکلتا, ٹھیک ہے. تو یہ ایک مسئلے ہے کہ ہم اس مسئلے میں ہے نا, تو ہمیں اپنا تحفظ تو کرنا ہے نا. اس تحفظ کے لیے ہم ویپنری جمع کریں, لیکن ہم اس کو اوور آل ٹیکنالوجی میں اور ہر چیز میں گویا ایک آبسیشن پیدا کرنا, یہ میں ٹھیک نہیں سمجھتا. کہ مطلب جو ہے وہ موبائل, اگر ہمارے ہاتھ میں طاقت ہوتی تو موبائل ہوتا تو سادہ سا بنتا, پتہ نہیں اس میں 500 میگا پکسل اور پتہ نہیں 5D اور پتہ نہیں 8 کیمرے اور 10 کیمرے اور پتہ نہیں کیا کچھ. یہ آپ مجھے بتا دیجیے نا, کیا اس کا کیا جواب؟ مطلب یہ تو عجیب تعجش کا کھیل ہے جس میں ہم پڑ گئے. تو بس وہی بات ہے کہ بھئی ایک چیز ہماری ضرورت ہے اور ہماری سروائیول کی ضرورت ہے, وہاں ہمیں کرنا ہے, چاہے بس ٹھیک ہے, اور چاہے مانگے تانگے کا کر لیں, چوری کر لیں, جو مرضی کر لیں. میں جس کو جسٹیفائی سمجھتا ہوں, چوری چاری کر کے بھی آپ کو طاقت حاصل کرنی ہے, کریں آپ, کیونکہ بہرحال اس کی ہمیں ایک امپیریٹو ہے یہ ہمارے لیے. جی آپ کچھ کہتے ہیں؟ صرف دو باتیں فردر ایکسپلین کر دیجیے گا. جیسے آپ نے ذکر کیا کچھ علماء ہیں جو مدارس میں بھی پڑھاتے ہیں اور یونیورسٹیز وغیرہ میں پڑھاتے ہیں, وہ دو دنیا میں رہتے ہیں. اس طرح تو سر ایک عام آدمی بھی مسجد میں اور جو ہے نا دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے, اور جو باہر معاملات طے کرتا ہے, تو وہ بھی بیک وقت دو دنیا میں رہتا ہے. اور دوسری جو ابھی آپ نے بات کی تھی کہ آپ کے خیال میں جو ہے نا علم طاقت سے پیدا ہوا ہے, نہ کہ علم سے طاقت پیدا ہوئی جدید مغرب میں. تو کیا ہمارے لیے بھی جو ہے نا طاقت حاصل کرنا اور پھر جدید علم کو جو بھی ہے آپ کہہ لیں کہ ضروری نہیں ہے, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. پہلا آپ نے کہا نا کہ بھئی یہ دو لختی ہم سب کے ہاں ہے, تو وہ ٹھیک ہے, یعنی فریگمنٹڈ سیلف ہم سب ہیں نا, لیکن اتنی بات نہیں ہے وہ. دیکھیں ہم تو مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں, آ جاتے ہیں. ایک وہ جگہ ہے جہاں آپ کا معاش وابستہ ہے, دونوں جگہ سے تنخواہ بھی لے رہے ہیں آپ, اور کافی گھنٹے آپ وہاں گزارتے ہیں, اور وہ ایک سٹرکچر ہے, وہ ایک سٹرکچر ہے. اور دیکھیں مطلب ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ بات سیکھی ہے کہ جو سٹرکچر ہوتا ہے اور سسٹم ہوتا ہے اور ٹیکنیک, اس کو ایلول کہتا ہے, اس کا بہت اثر ہوتا ہے. میں ایک بڑی عام فہم سی مثال دیتا ہوں جس سے لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ میکلوہن نے کہا تھا دا میڈیم از دا میسج. ایک میڈیم ہے نا, اس کے اندر ایک میسج انگرینڈ ہے. مثال کے طور پہ ٹیلی ویژن ہے, ٹیلی ویژن کے اندر یہ میسج کیا ہے, وہ انگرینڈ ہے, اس میڈیم میں ہے, وہ انٹرٹینمنٹ ہے. تو جو اسکرین پہ آئے گا نا, اگر وہ انٹرٹیننگ نہیں ہوگا تو آپ نہیں دیکھیں گے, ٹھیک ہے. چاہے وہ واز ہو, چاہے وہ رقص ہو, چاہے وہ ڈرامہ ہو, چاہے وہ جو کچھ بھی ہو, اس کو انٹرٹیننگ ہونا چاہیے, ورنہ بات نہیں بنے گی. اچھا میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ میڈیم آپ کو کیسے شیپ کرتا ہے. کہ بھائی مطلب میں گاڑی بھی چلاتا ہوں, ایک بائک بھی رکھی ہوئی ہے, وہ بھی چلاتا ہوں. تو یعنی جب آپ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جب آپ جاتے ہیں ادھر ادھر, کراچی میں بہت زیادہ مسئلہ ہے لیکن لاہور میں اتنا نہیں, وہاں پر جو ٹو ویلر جیسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور تو آپ مطلب عجیب باتیں ان کو کر رہے ہوتے ہیں نا, کہ یہ کیا ہے اور کیا مصیبت ہے اور کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. لیکن جس گھڑی آپ اس گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھتے ہیں جس کا نام موٹر سائیکل ہے, تو بلا وجہ میں آپ کے اندر بھی عقابی روح بیدار ہو جاتی ہے اور آپ اقبال کے شاہین بن جاتے ہیں. یہ کر کے دیکھیے کبھی. یعنی لاہور میں یا اور کئی جگہوں پہ بہت مشکل ہے اپنے آپ کو روکنا کہ میں ریڈ لائٹ پہ کھڑا ہو جاؤں, بائک پہ اگر میں ہوں. مزہ میں آ رہی ہے, اس کے لیے بہت تزکیہ نفس چاہیے, کیونکہ سب دوڑی جا رہے, سب دوڑی, آپ کھڑے ہوئے بیوقوفوں کی طرح, پھر تھوڑے بعد آپ لعنت بھیجے کرو, چلو دفعہ کرو یار, اتنا ٹائم. گاڑی کا مسئلہ اور ہے. یہ میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ بھائی یہ گاڑی سے اتر کے جب میں موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوں نا, تو اس نے میری شخصیت کو بدلا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ, یہ تبدیلی آ رہی ہے نا, کہ وہاں پہ جب ان پہ لانتے میں بھیج رہا ہوں, پھر وہ ساری حرکتیں میں کر رہا ہوں جب میں بائک کے اوپر سوار ہوں, تو یہ ہو جاتا ہے نا. مطلب مراد یہ ہے کہ جو کنڈکٹ طلبہ کا مدرسے میں ہے, یونیورسٹی میں بالکل مختلف کنڈکٹ ہے. وہاں وہ ایک جیسے کسٹمر ہے اور وہ جناب ایک سروس پرووائڈر ہے, تنخواہ لینی آنا جانا. وہاں ان سے تعلق محبوبانہ تعلق ہے, مرشدانہ تعلق ہے. ہم نے ایسے اساتذہ کو دیکھا ہے کراچی وغیرہ میں اور جگہوں پہ
کہ وہ بیٹھے ہیں شیخ تو لوگ ان کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے مطلب کوئی کشش ہوتی ہے نا اور ایک جذب ہے. آپ یونیورسٹی میں جا کے دیکھ لیں وہاں کیا تعلق رہ گیا استاد شاگرد کا. یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ بہت زیادہ فرق ہے. باقی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بھائی ہمیں مختلف ہم نے پرسوناز اڑے ہوئے ہیں. مسجد جاتے ہوئے ایک اور ہے, خانقاہ جاتے ہوئے اور ہے, فٹ بال گراؤنڈ میں جاتے ہوئے اور ہے, اور کاروبار میں جاتے ہوئے اور ہے. وہ پرسوناز ہم نے مختلف نقاب اوڑھ لیتے ہیں ہم, وہ ہمارا مسئلہ ہے, بدقسمتی. جی اور کوئی سوال؟ جی ہاں, طاقت سے علم تو مطلب مراد یہ کہ دیکھیں طاقت پیدا کرنا تو میں نے عرض کیا کہ ایک دینی ذمہ داری ہے. ہمیں تو لگتا ہے کہ ہے دینی ذمہ داری. اور مغرب کی جو بلے بلے ہو رہی ہے اس میں محض اس کا علم نہیں ہے, اصل میں اس کی طاقت ہے. اور وہ جو پنجابی کا محاورہ ہے کہ جنہ دیکھا دانے اور نہ دیکھ کملے بھی سیانے. پیسہ ہے نا ان کے پاس, طاقت ہے ان کے پاس, تو ان کی بونگی سی بونگی بات بھی اس پہ بھی آپ سر لائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ, وجہ کہ ان کو طاقت ہے. تو وہی بات ٹھیک ہے کہ طاقت حاصل کرنی چاہیے, لیکن اصل میں ڈیلیما کیا ہے. ہمارے بہت سے دوست بھی یہ باتیں کرتے ہیں کہ ڈیلیما کیا ہے. ڈیلیما یہ ہے کہ طاقت کے حصول کے جو ذرائع ہیں وہ زیادہ تر ان ایتھیکل ہیں, وہ امورل ہیں. اگر میں کہوں کہ وہ غیر شرعی ہیں تو یہ ایک عجیب سی بات ہے. میں نے ابھی مثال دے دی ہے نا کہ اتنا پیسہ چاہیے اس کے لیے, اور پھر مطلب ایسی ویپنری ہے یا ایسی کچھ مشینری ہے جو انسانیت کے لیے مضر ہے. مثال کے طور پہ ایسی ٹیکنالوجی ویسٹ نے بنا لی ہے نا جو اس پورے ماحول کے لیے مضر ہے, انسانوں کے لیے مضر ہے, ہیزرڈس ہے. لیکن اب آپ کو بھی یہ کرنا پڑے گا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ چونکہ وہ اتنا گند پھیلا چکے ہیں, وہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں نا رائتا پھیلا دینا, وہ فلانے نے آگے رائتا پھیلا دیا ملازم ہے نا, یعنی آگے ایک دم پکھنڈ بنا دی. انہوں نے رائتا اتنا پھیلا دیا ہے کہ اب اس کو سمیٹنا مشکل لگ رہا ہے مجھے. کسی کے پاس کوئی طریقہ ہو تو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہ بتا دے کہ ہم مورل سیلف کے ساتھ اور ایک ریلیجس اسپرچول سیلف کے ساتھ اس طرح کی طاقت حاصل کر لیں, کوئی غیر شرعی حرکت کرتے ہوئے جیسے مغرب نے کی ہے. دیکھیں میں نے بتا دیا انہوں نے کیسے کی ہے. ہم تو جینوسائیڈ نہیں کر سکتے. دیکھیں سلیوری کون سی تھی, بالکل پرسنل قسم کی تھی. یہ جو سلیوری ہے بالکل نہیں ہے کہ ہزاروں لوگوں کو بھر بھر کے لے کے آنا, پکڑ کے لا کے ان سے پلانٹیشن کروانا. اس کی کوئی پریسیڈنس دنیا کی تاریخ میں نہیں ہے. سلیوری ہمیشہ سے رہی ہے. تو ہم نے کبھی ایسی سلیوری نہیں کی. جنگوں میں ہوتے تھے گھر میں ڈومیسٹک, وہ آپ کے گھر کے فرد ہوتے تھے, آپ کے عیال ہوتے تھے, وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے. یہ تھوڑی ہے کہ ان کو آپ نے ایک ریسورس کے طور پہ استعمال کر کے جو ہے وہ آپ ایک پلنڈرنگ کریں, ایسا تو کبھی نہیں تھا. تو یہ مسئلے ہیں. باقی میں اس کرتا ہوں کہ ہم سوچتے رہتے ہیں اس پر, کوئی ہمیں سوچ جائے گی بات یا کوئی آپ کو سوچ جائے تو ہمیں بتا دے کہ بھئی کس طرح سے کیا جائے. کوئی ہمیں دعویٰ نہیں ہے کہ بھئی ہم آخری بات ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے, غور و فکر جاری رہتا ہے. یہ اور کوئی سوال کسی نے کرنا تھا؟ ہاں آپ دیکھ لیں, باقی لوگ کوئی آپ پہ کوئی خود کچھ حملہ نہ کر دیں. جی اس بک کی سب ٹائٹل پہ جیسے آپ نے بات کی, سب ٹائٹلز ہے قرآن حکیم کی اساس پر توحید ایمان اور حیاء علم. سر اگر ہم اسی میں بات کریں تو یہ اگر بات کی جائے تو یہ تو دونوں چیزیں علمی ہیں اور آپ کی انفرادی ہیں. تو یہاں پہ جو ہے نا آیائے اکانومی یا آیائے سیاست جو ہے نا, جو طاقت ہے جس کی بات ہے, جو اصل پریکٹیکل ہے دنیا کی جو چیز ہے, اس پہ تو کہیں کیا ذکر آئے گا آگے یا اس طرح کی چیزیں؟ بات یہ ہے نا کہ علم سے بھی تو طاقت پیدا ہوتی ہے نا, علم سے بھی طاقت پیدا ہوتی ہے. تو اصل میں جہاں ڈاکٹر صاحب احیاء علم کی بات کر رہے ہیں وہ شاید وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو آپ سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ تو یہ کہ جو علوم نبوت ہیں, جو ہمارے علوم ہیں, ان کو گویا زندہ کریں. جی اور کوئی ہاتھ اٹھے ہوئے؟ سر یہ جیسے کولونائزیشن کی بات ہو رہی ہے اور میکیویلی اور ہیگل کہتے ہیں کہ ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ سے جو ایک عرب امپیریلزم سٹارٹ ہوتا ہے وہ ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کے بعد یورپین کولونیزم میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو جو ہم نے کیا وہ ہمارے ساتھ ریپیٹ نہیں ہو رہا. اور سر دوسرا سوال یہ کہ اس امپیریلزم اور کولونیلزم میں کس حد تک ڈفرینس اور سملیرٹیز ہیں؟ جی امپیریلزم میں خاص اور عام کا نسبت ہے. امپیریلزم ایک بڑی کیٹیگرائزیشن ہے اور کولونیلزم اس کی سب کیٹیگری ہے. باقی یہ بات کہ ہم نے بھی کولونائز کیا تھا, ہمارا امپیریل آرڈر تھا اور ویسٹ نے بھی کیا تھا, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. علامہ اقبال نے بھی اپنے خطبہ الہ آباد میں یہ بات کہی تھی کہ اگر ہم جو ہے فلاں علاقے میں اگر ہمیں ایک مملکت مل گئی تو اسلام کے چہرے پہ جو دھبے عرب امپیریلزم میں پڑ گئے تھے اس کو ہم ہٹا دیں گے. یہ ماڈرنسٹ کانسیپشن ہے.
اور ہم نے کوئی امپیریلزم نہیں لے کر آئے. یا جو ایج آف امپائر تھا پرانا اور جو یورپین کولونیلزم ہے وہ بہت مختلف ہے, اور اس پر مغرب کے تھیورسٹوں نے کلام کیا ہے کہ جب کولونائزیشن کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یورپین کولونائزیشن ہوتی ہے. اس میں کئی فرق ہیں, اتنا بہت لمبا موضوع ہے. ایک موضوع یہ ہے کہ وہ مسلمان مثال کے طور پر بر صغیر میں جو آئے ہیں, 2-3 کو چھوڑ دیں آپ, غزنوی کو چھوڑ دیں اور عبدالی کو چھوڑ دیں اور نادر شاہ کو چھوڑ دیں, باقی جو لوگ آئے وہ انڈیجنائز ہوئے. وہ یہاں سے کوئی مال لے لے کے کوئی بخارا نہیں گیا بابر, یا سمرقند نہیں گیا, یا کوئی ماوراء نہر اٹھا کے نہیں لے گا, یہی ان کی قبریں بنی ہیں. یہی, اور دوسری بات ہے انہوں نے اس طرح کا فاصلہ پیدا نہیں کیا جو یورپین کولونائزرز نے پیدا کیا ہے, جو نیٹو میں اور مالک میں صاحب میں. پھر وہاں کا امپیٹس جو تھا وہ عزت تھا, شرف تھا, گلوری تھا, روپے کی بھوک نہیں تھی. جبکہ اس کا تو سارا امپیٹس جو ہے وہ فائنینشیل تھا, اور وہ دور تھا میڈیول دور, اس کے ڈائنامکس اور تھے. یہ دور تھا پوسٹ انلائٹنمنٹ, پوسٹ انڈسٹریل ریولوشن. اس کے مفادات بالکل مختلف تھے, کنڈکٹ بالکل مختلف تھا. تو یہ ایک لمبی بحث ہے, لیکن یہ سادہ سے منہ سے لوگ جو کہہ دیتے کہ بھئی ہم نے بھی تو جو ہے وہ امپیریلزم قائم کیا تھا, غلط بات ہے. اس یورپین کولونیلزم کا کوئی پریسیڈنس نہیں ہے اس سے پہلے. یہ خاص نوعیت کا ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اس کے بڑے جو تھیورسٹ ہیں جو خود ویسٹرن ہیں وہ بھی یہ بات, رابرٹ ینگ کی کتاب ہے, بہت تفصیل سے اگر کسی نے پڑھنی ہے تو پڑھ لے. اور جناب یہ ایک سوال تھا کہ 2 تھے. ہاں وہ تو میں نے جواب دے دیا نا کہ ہم نے اس کو ریپیٹ نہیں کیا. نمبر 2 یہ کہ قرآن حدیث تو نہیں ہے بھائی. بات یہ ہے کہ بھائی وہ اس طرح کے جملے ہیں کہ ہسٹری کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہسٹری سے کسی نے سبق نہیں لیا. تو دیکھیے یہ سائیکلز ہوتے ہیں, اور میں چونکہ ہسٹری کو کوئی ایبسٹریکٹ انڈیپینڈنٹ چیز نہیں مانتا, میں تو ہسٹری کو خدا کی مخلوق مانتا ہوں نا. دہر جو ہے ٹائم اینڈ اسپیس کو, ہیگل کو تو میں نہیں مانتا نا. ہیگل کیا, تو ہسٹری ایک جیسے ایک ایبسٹریکشن ہے, اور بجائے خود جیسے خدا ہے جس میں پوری انسانیت جو ہے وہ بہہ رہی ہے, ٹھیک ہے, ایک تنکوں کی طرح. تو میں تو اس کو اون نہیں کرتا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ زمان ہو یا مکان ہو, خدا کی مخلوق ہے, خدا گورن کر رہا ہے ہر چیز کو. تو یہ ہسٹری یہ کرتی ہے, ہسٹری وہ کرتی ہے. یہ اس کو کہا جاتا ہے ریفیکیشن, کہ ایک کانسیپٹ کو آپ پرسونیفائی کر دیں. جیسے ہم کہتے ہیں اسٹیٹ یہ کرتی ہے, یونیورسٹی یہ کر رہی ہے. یونیورسٹی کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ اسٹیٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ بندوں کے نام بتاؤ نا, انسان ہے نا جو یہ کام کر رہے ہیں. تو ایک ایبسٹریکشن میں ہم چلے گئے. تو یہ ایک دجل ہے جدید دور کا. جناب سر جو ابھی آدھے پونے گھنٹے سے بات ہو رہی ہے, میرے خیال سے مجھے ڈسکشن ہے, میں جو پریکٹیکل امپلیکیشن ہے جناب انڈیویجول اس کے اوپر آپ کو کامنٹ چاہوں گا. پریکٹیکلی جو ابھی ہمارا سسٹم ہے اس میں سبق یہ ملتا ہے جسٹ ایکسپلین کہ یا تو میں ایبسولوٹلی اس سے کانٹرڈکٹ کر جاؤں, آئسولیشن میں چلا جاؤں, سوری آئسولیشن میں چلا جاؤں, اپنی خانقاہ میں چلا جاؤں, اپنی جھگی میں چلا جاؤں, یا پھر اڈیپٹ کر جاؤں. اگر میں اڈیپٹ کر جاؤں گا تو فار شیور آئی ایم کمپرومائزنگ, اور جو کہ ظاہر ہے کہ میری آخرت کے لیے یہ تو ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں میرا سوال ہے, کیونکہ سرتپا میں بینیفیشری ہوں سسٹم کا. ایون میں واٹس ایپ سے جان نہیں چھڑا سکتا اگر چاہوں بھی تو. اور اسی کیپٹلسٹ, اور اگر آپ کے پاس وقت ہو تو جو ایک کلیکٹیو جو ہمارا ایک سسٹم ہے, جیسے بھائی نے بھی سوال کیا, اور آئی ایم شیور کہ بہت سارے لوگوں میں یہ تشنگی ہوگی, اور آپ نے اس کا کے جواب میں اعدوا لہم استطعتم والی وہ جو آیت ہے اس کا ریفرنس دیا. بہت سے لوگ جیسے آج کل کے جو اسپیکرز ہیں اور تھنکرز ہیں جیسے ساحل ادیم وغیرہ, وہ طاقت کی حصول اور اس چیز کو, کیونکہ آپ نے جب آپ کی جواب سے یہ محسوس ہوا کہ آپ اس کو بہت زیادہ ریسٹرکٹ کر رہے ہیں آن ویپن ٹیکنالوجی اور جنگی اس پہ, اور جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جو ایٹم بام وغیرہ جو ہے یہ تو سراسر حرام ہے, تو پھر اس کا سولوشن یہ کلیکٹیو لیول پہ جو ہے, یہ جو سسٹم لیول پہ, یہ تو آپ کا کامنٹ چاہوں گا, لیکن انڈیویجول ایز این انڈیویجول اس پہ مجھے آپ کا زیادہ وہ ٹائم کامنٹ چاہیے. وہ فتویٰ نہیں ہے, وہ تو ایک ریٹوریکل سی بات ہے. وہ جو حرام والی میں نے بات کہی ہے, میں نے کہا تھا کہ وہ غیر شرعی ہے, اور مطلب وہ بہت واضح ہے, بہت اس کی دلیل ہے. میں نے تو یہ عرض کیا تھا کہ طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, لیکن دیکھیں طاقت کس قیمت پہ حاصل کرنی ہے.
اگر ہمیں ترقی کرنی ہے مثال کے طور پہ مغرب جیسی مغرب کی شرائط پر، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دین ایمان اخلاق کو بھی بچانا ہے، تو مجھے یہ بات بہت مشکل لگتی ہے، یہ ڈیلیما ہے۔ اسی طریقے سے طاقت، میں تو عرض کر دیا ہے نا کہ طاقت تو حاصل کرنی ہے، وہ سروائیول کی ضرورت ہے، مطلب غلبہ تو چلے بات کی بات ہے نا، اس وقت تو ہم کسی غلبے کے موڈ میں تھوڑی ہیں، ہمیں تو کرش کیا جا رہا ہے نا، تو ہمیں تو اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے ہیں، تو وہ ضرور حاصل کریں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ بس کچھ چیزیں ہیں کہ جن کا خیال کریں، اور اگر ہم ظاہر بات دیکھیں ہم سب کمپرومائز کر رہے ہیں، تو ہم جیسے کم از کم ایک استغفار تو کرتے رہیں نا کہ یار ہم کمزوری کی جگہ پہ کھڑے۔ باقی جو آپ نے کہا کہ ایز این انڈیویجول یا ہم آئسولیٹ ہو جائیں یا انسولیٹ کرنے اپنے آپ کو، کیکونز میں بند ہو جائیں، ٹھیک ہے، کمیونز بنا لیں چھوٹے چھوٹے، جیسے بہت سے لوگوں کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ کمیونز بنا کے چھوٹے چھوٹے ایک اپنی زندگی سادہ سی بنا لیں، وہ 20-25-100-200 لوگ تو کر سکتے ہیں، لیکن پورا سماج تو نہیں کر سکتا، اور سسٹم بھی اس کو اس وقت تک برداشت کرے گا جب 250-300-500 بندہ ہو وہاں، وہ وائرل ہو گیا تو سسٹم اس کو کرش کر دے گا، یعنی آپ کا اپنا سسٹم، کہ امریکہ سے نہیں بندے آئیں گے کہ یہ کیا گڑبڑ ہو رہی ہے بھائی، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، کیا قصہ ہے، یہ ریڈار میں کیوں نہیں آ رہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یورپ میں تو کئی جگہوں پہ ہوم اسکولنگ پہ پابندی ہے، آپ کے یہاں بھی پرچہ ہو جاتا ہے، بچہ اگر آپ اسکول میں داخل نہ کرائیں تو گاؤں میں پرچہ کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ہے نا کہ بھائی لازمی تعلیم اور سب اسکول جو ہے، اور بار بار ایک ہی رٹا ہم سن رہے ہیں، پتہ نہیں 2.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکول سے باہر ہے، اس کو اسکول میں ڈالنا ہے۔ تو میں کبھی کبھی مذاق میں کہتا ہوں، ہم تو کہتے ہیں جو 5 کروڑ ہے ان کو بھی نکال، اب اس بات پہ بھی لوگ پتہ ہے کہ کیا ہو گیا، تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو بھی باہر ڈالیں گے کہ وہ، لیکن بہرحال میں بتا یہ رہا ہوں کہ اب اس میں منہج کیا ہوگا، یعنی جب کالونائزیشن ہوئی ہے اس میں رسپانسز کیا آئے ہیں وہ ابھی ہم دیکھیں گے، وہ ایک ہینڈ آؤٹ بھی میں عرض کروں گا کہ یعنی جب یہ سب ہوا ہے تو ہم نے کیا کیا تھا، رسپانسز کیا تھے کولونیلزم کے، اس پہ ڈاکٹر صاحب ابھی بات کریں گے، اس کے ذیل میں کچھ باتیں ہوں گی، شاید اس میں سے کوئی بات آپ کے سوال کے جواب میں آ جائے۔ جناب سر ہمارے بھی جن آپ نے بولا ہوگا کہ ہمیں سروائیول کے موڈ میں غلبہ جو ہے وہ بات کی بات ہے، اسلام کا کیا آبجیکٹو ہے، اسلام سروائیول تک رہتا ہے کہ وہ غلبے تک جانے کی کوشش کرتا ہے؟ نہیں، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ آپ غلبے کی کوشش نہ کریں، میں نے کہا ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آبجیکٹو جو ہے وہ غلبہ ہے، اور اپنے لیے نہیں ہے، وہ حق کے لیے غلبہ ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کا جو امر ہے وہ کلی امر ہے، اور جیسے الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اور اسلام کی بہت سی برکات بروئے کار آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ طاقت میں نہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ دین کا تقاضا ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ فی الوقت ہماری صورتحال کیا ہے، اس وقت تو ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہے نا، تو اس وقت تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کرے کہ ہم غلبے کی طرف بھی جائیں، تو میں قطعاً اس سے کوئی ریزگنیشن نہیں کر رہا کہ ہمیں غلبے کے بیانیے کو چھوڑ دینا چاہیے، بالکل نہیں، لیکن بس اس وقت جو ہماری صورتحال ہے میں بتا رہا ہوں کہ وہ یہ ہے، اور یہ بات کہ ہم اس کو دفن کر دیں، جیسے وہاں وحید الدین خان صاحب جیسے لوگ ہیں کہ جہاد صرف دفاعی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب دیکھیں انڈیا میں رہتے ہیں، وہاں ان کے ایک ڈائنامکس ہیں، آپ یہ کہہ دیں کہ فی الوقت انڈیا کے مسلمانوں کے لیے یہ بیانیہ چاہیے، آپ اس کو نارمیٹو کیوں بنا رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا، ایک فی الوقت آپ ایک اسٹریٹجی اختیار کرتے ہیں، اور ایک آپ کہتے ہیں کہ یہ دین کا اصل میں موقف ہے، یہ آپ گڑبڑ کر دیتے ہیں، تو کسی موقع پر آپ تھوڑا سائیڈ لائن ہو جائیں، کبھی سر جھکا کے سر مار کے کچھ کام کر لیں، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ بات کہ آپ میدان چھوڑ کے دوڑ جائیں، اس کی تو کوئی گنجائش مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ جناب سر جس طرح آپ نے کہا کہ بھی وہ بچوں کو اسکول نہ بھیجیں تو اس پہ پرچہ ہو جاتا ہے، میں تو خطے کا یہ ہمارے جو ہے نا، اگر پولیو کے انجیکشن نہ لگائیں تو پھر اس پہ پرچہ ہو جاتا ہے، یہ ہمارے اس پہ پتہ ہوتا ہے، بالکل صحیح۔ اچھا، یہ میں جو آپ پہ ابھی سوال کرنا چاہتا ہوں سر، یہ جو ہمارا نظام ہے درسی نظام، میں آواز میں آ رہی تھی، ہمارا جو نظام ہے جو ہم درس پڑھا رہے ہیں، درس نظامی، یہ ون سائیڈڈ ہے، اس میں جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک مکی زندگی ہے، دوسری مدنی ہے، مکی زندگی جتنی بھی ہے وہ ڈیفینسو رہی ہے، اور جب مدنی زندگی ہے وہ ساری اوفینسو ہے، اس میں مقابلہ کیا گیا، اور مقابلے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، بالکل صحیح۔ تو آپ جتنا بھی نظام پڑھاتے ہیں یہ صرف مکی پڑھاتے ہیں،
آپ کے پاس یہاں جو ہے آپ سے درس مراد نظامی میری- میں میری- اس میں ڈیفینس کا بھی میری ہونا ذات ہے چاہیے. یا آپ سے مراد اہل مدارس ہیں؟ ہاں جی، اہل مدارس جو ٹھیک ہیں ہے، ہم۔ اس میں ڈیفینس کے بارے میں بھی ہونا چاہیے، جنرل نالج ضرور ہونا چاہیے کہ ڈیفینس کیا ہے اور فوج کیا ہے، فوج کے رول کیا ہے اور کس طرح کام کرنا ہے. جس طرح آپ ایک بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے موبائل کو اور یہ ٹیکنیک کو، دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیفینس بھی کرنا ہے. یہ دونوں چیزیں ایٹ اے ٹائم نہیں ہو سکتی، صحیح. کیونکہ اب جو جنگ لگی ہے یا جتنا بھی ہے اس میں انڈیا کے پاس وہی ٹیکنالوجی سی ہم سے بہتر تھی جو ہمارے پاس تھی، لیکن ہم جو اپر ہینڈ ہوئے ہیں وہ دین کی وجہ سے ہوئے ہیں کہ ہمارے پہلے لوگ جو تھے وہ اتنا زیادہ دین کی طرف نہیں تھے. اب الحمدللہ جتنے بھی لوگ ہیں پائلٹ ہیں یا ڈیفنس کے لوگ ہیں وہ وردی پہن سے پہلے وضو کرتے ہیں صحیح. اور اس میں جاتے ہیں. تو یہ فرق ہے جس کے اندر اہلیات دونوں چیزیں ہیں ہمارے پاس. ابھی یہ چائنا جو ہے، چائنا کا سسٹم ہمارے پاس ہے، یہ چائنا نے سارا کاپی کیا ہوا مغرب کا، ان کے پاس اپنا کوئی نہیں ہے. لیکن یہ ہمارے ساتھ بھی یہ جو دونوں چیزیں ہیں، ہمارا جو نظام ہے جو ہمیں درس پڑھایا جاتا ہے، درس نظامی ہے، اس میں بھی ڈیفنس کا کوشش ہونا چاہیے اور جنرل سروس نالج ہونا چاہیے فوج کے بارے میں، یہ کس طرح کر رہا ہے، کس طرح لڑتی ہے، کیا انہوں نے کرنا ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ آپ کا کمنٹ ہے، یہ مشورہ ہے. اور کوئی سوال جی؟ سر آپ نے کہا کہ مغرب جو ہے اس وقت ان کو دین چاہیے، وہ پیاسے ہیں، تو اس وقت مسلم ورلڈ کی پرائرٹی میں دین کیوں نہیں ہے، اسلام کیوں نہیں ہے؟ کن کے لوگوں کے یہاں؟ مغرب جو ہے، مغرب کو تو سب کچھ ان کے پاس ہے، دین کی ان کو کمی ہے، ہم تو ان کو انہیں پہنچا نہیں رہے. ابھی مسلم ورلڈ جن کے پاس ریسورسز بھی ہیں، وہ دین یا اسلام ان کی پرائرٹیز میں کیوں نہیں ہے؟ مسلم ورلڈ کے بارے میں جملہ ٹھیک نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کی پرائرٹی یہ کیوں نہیں ہے. تو وہ میں آپ کو اس کا جواب دے چکا ہوں کہ وہ کلونیل لیگیسی کا حصہ ہیں اور وہ اس پاور ایلیٹ کا حصہ ہیں کہ جن کے سارے مفادات مغرب اور مغرب کے ورلڈ آرڈر سے متعلق ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے ہاں تو مطلب جو وزیر اعظم بنتا ہے، جو صدر بنتا ہے، جو بلکہ جو سپہ سالار بنتا ہے، اب وہ بھی وہاں جا کے حاضری دیتا ہے کہ نہیں دیتا. تو مسئلہ عوام کا نہیں ہے، عوام میں بھی بہت کمیاں ہو گئی اس وقت. بہرحال جو حکمران طبقہ ہے وہ سب کمپرومائزڈ ہے بہت زیادہ، اور اس کو یہی لگتا ہے کہ ہماری سیادت و قیادت اور ہماری حکومت ہمارے جو مائی باپ ہیں ان کے بل بوتے پہ ہے. ٹھیک ہے. وہ حمید گل صاحب کہا کرتے تھے پتہ نہیں جھوٹ سچ ہے کیا ہے فلاں ہے، کہ امریکہ سے ویٹ ہو کے آتا ہے چیف کا نام، اس طرح کے انٹرویوز موجود ہیں ان کے. ٹھیک ہے. تو اب جب ظاہری بات ہے جب اس حد تک بات پہنچ جائے ساری آپ کی، آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ لائز آن ہے نا آپس میں پینٹاگون کے ساتھ، اور پوری آپ کی وار مشینری اس پہ کھڑی ہوئی تھی، اب شفٹ ہوئی ہے چائنا بھی ظاہر ہے. لیکن بہرحال جب آپ زیر دست ہوتے ہیں تو پھر آپ کو کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. تو ہماری حکمران کلاس جو ہے وہ اس کو بہرحال وطن سے تو دلچسپی ہے کچھ لوگوں کو، کیونکہ بہرحال وطن ہے تو گلشن کا کاروبار بھی چلے گا. ٹھیک ہے نا. تو وطن بھی ان کا مسئلہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کو کوئی عوام سے دلچسپی ہے، معاف کیجیے گا، کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کو. اس وجہ سے ہے کہ بھئی یہ وطن ہے تو ہمارا پورا امپائر ہے، تو اس وجہ سے ان کی ذمہ داری ہے. باقی دین وین ان کی پرائرٹی میں نہیں ہے. عرب کنٹریز بھی تعیش میں پڑے ہوئے ہیں، وہ مطلب ظاہر بات ہے وہ طاقت ان کے پاس نہیں تھی نا. میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ بھائی انہوں نے بلا لیا کہ بھائی صدام حسین سے خطرہ ہے ہمیں، امریکہ کو بلایا نا، بلایا کہ آپ ہمیں بچاؤ. جب بلا لیا، اڈے دے دیے، وہاں بٹھا دیا. قطر جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ اس کا ڈوول سا رول ہے، وہ اخوانیوں کو بھی پناہ دیتا ہے، وہ طالبان سے کے مذاکرات کے لیے بھی جگہ دیتا ہے، اور امریکہ کا سب سے بڑا اڈا گلف میں قطر میں ہے. تو یہ عجیب سی تضادات ہے نا جو ہماری تو پلے نہیں پڑتے کہ ہم کیسے اس کو ڈیفائن کریں، کیسے ڈیفینڈ کریں. تو یہ قصے ہیں، مطلب یہ صورتحال ہے اتنی پیتھیٹک سی ہے کہ ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی رستہ کہاں سے نکلے گا، کیا ہوگا. جی ہو گیا. جی اچھا جی خواتین کی طرف سے ایک کوئی منٹ، سوال ہے ایک تو منٹ پوچھ لیں. جی یہ سوال کچھ کر لیں.
جی سوال کر لیجیے کرنا ہے تو. ہاں ان کو آپ ان کو دے دیں بھائی, یہ تو بچہ کو سوال کرنے کی کوشش کر رہا ہے, پتہ نہیں. ہاں ان کو دے دیں. جی جی کریں آپ سوال. دیکھیے ابھی بات ہو رہی تھی کہ پروگریس پہ جو ہمارا قابل اعتراض چیز ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جو صحابہ اور تابعین وغیرہ کے دور میں اس پہ انہوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی. تو ہم نے کل بھی دیکھا اور آج بھی علم الکلام کو تھوڑا ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے, اس کو اسپیس دی جا رہی ہے. حالانکہ دیکھا جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب وہ پہلا ایکسپوئر ہوا تو انہوں نے اس سے بھی منع کیا, اس کو بھی کہا کہ اگر اس میں کوئی خیر کی بات ہے تو خیر ہمیں پہلے مل چکی ہے, ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر ہم اس کو اسپیس دے رہے ہیں, ہم ان پروگریس وغیرہ کی اسپیس نہیں دے رہے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ مطلب علم کلام ایک نیا ڈسپلن تھا جو ظاہری بات ہے کہ پیغمبر کے دور میں نہیں تھا اس طرح, اس کو آپ اسپیس دے رہے ہیں, ٹیکنالوجی وغیرہ کو اسپیس نہیں دے رہے. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسپیس نہیں دے رہے, میں نے کہا کریں, ضرورت ہے تو کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو جس طرح امپیریٹو بنایا جا رہا ہے اور جس طرح اس کے ساتھ ایک آبسیسو تعلق قائم کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وہ میں نے کہا اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ, یہ ایک امپیریٹو ہے, کم از کم یہاں تو ہمیں حکم دیا گیا ہے نا, تو ہم اس کے لیے ایفرٹ کریں اور ضرور کریں. باقی علم کلام کیا بدعت ہے, اس کی ضرورت تھی نہیں تھی, اس پہ بہت طویل کلام ہے, وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. تو میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ بدعت نہیں ہے, اور جو ہمارے بڑوں نے باتیں کہی تھیں وہ فرق ضالہ کے بارے میں کہی تھی, وہ معتزلہ کے بارے میں کہی تھی, ٹھیک ہے, وہ جہمیہ اور جبریہ اور قدریہ کے بارے میں کہی تھی, وہ ماتریدیہ اشاعرہ کے بارے میں نہیں کہی تھی. وہ ایک غلط فہمی ہے, وہ ایک لمبا موضوع ہے, اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. جی بھائی. سر میرا یہ سوال ہے کہ ہم نے شروع سے یہ سنا ہے کہ جیسی عوام ہوتی ہے اسی کے اوپر اس طرح کا حکمران مسلط ہوتا ہے, لیکن ابھی جس طرح کہ آپ نے بات وغیرہ کی ہے یا ابھی تک جو پڑھا ہے اس کے مطابق اس طرح کا کوئی بھی وہ نہیں ہو رہا, لیکن اس کا الٹ ہی ہو رہا ہے کہ جس طرح وہ کیا نام ہے بنی اسرائیل پہ جب وہ ہوئی تھی, ان پہ بھی جو نیک تھے ان پہ بھی حکمران برے تھے, تو وہ والا ہے یا پھر یہ جو بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ ایک عربی کا جملہ ہے, وہ حدیث نہیں ہے. کما تکونون کذالک یؤمر علیکم, یا امالکم کیا ہے, اعمالکم امالکم, کہ بھئی جیسے تم ہوگے ویسے تمہارے, یعنی ویسے تمہارے اوپر امیر مقرر کر دیے جائیں گے, یا تمہارے اعمال ہی تمہارے. دیکھیں وہ جنرک بات ٹھیک ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فرق بات ہے, یہ ایسا نہیں ہے. یعنی ہمارے عوام ان کے اندر بھی بہت سی خرابیاں ہیں, لیکن اب آپ دیکھ لیجیے غزہ کا مسئلہ ہے نا, تو غزہ کے مسئلے میں مسلمان کتنے کچھ بھی بیچارے نماز بھی نہ پڑھتے ہوں اور بھی نہ کرتے ہوں, لیکن ان کے دل دھڑکتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ہو, لیکن حکمرانوں کے مسائل اپنے ہیں. تو یہ بہت ویزیبل سی بات ہے, تو این ایگزیکٹ کوئی ریفلیکشن نہیں ہوتی. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی حکمران بہت نیک ہوتے ہیں, عوام بہت گھٹیا بھی ہوتے ہیں, اور بعض اوقات وائس ورثہ بھی ہوتا ہے. تو یہ کوئی اس طریقے کا کوئی فزیکل لا نہیں ہے کہ بھئی لازماً ایسا ہوگا. میں بتا رہا ہوں کہ اس کے ہمارے پاس بہت سی دلائل خارج میں موجود ہیں. جناب جی جی. اچھا جیسے آپ نے بیان کیا نا کہ یعنی ماڈرنزم کی طرف نہیں جانا چاہیے, روایت سے ہی یعنی جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ جڑنا چاہیے, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ مدارس اتنی تعداد میں ہیں اور روایت بھی ہے یعنی کہ, لیکن اس کے بعد یعنی معاشرے میں اس کا اتنا زیادہ امپیکٹ کیوں نہیں نظر آتا, کیا وجہ ہے اس کی؟ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یعنی مدارس بھی ہیں اور وہ ہیں تو امپیکٹ کیوں نظر نہیں آتا. بات یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ شر کی طرف جو ہے نا ہماری اٹریکشن ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے, یہ تو معلوم بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں زیادہ تر لوگ خدا سے لا تعلق رہے ہیں. آپ دیکھیے بنی اسرائیل میں آ کر امت مسلمہ کو بنی ہے, آپ اس سے پہلے پڑھ لیں, سیدنا نوح کو دیکھ لیں, سیدنا ہود کو دیکھ لیں, سیدنا صالح کو دیکھ لیں, سیدنا شعیب کو دیکھ لیں. اچھا پھر امت مسلمہ کو دیکھ لیں, یہود کو, آپ نے ان کی حرکتیں دیکھی ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے کیسے وہ مسلمان تھے سارے کے سارے, اللہ کے کیسے کیسے احسانات ان پر تھے. آپ اور ایک پیغمبر موجود ہے نا, اب تو ظاہر بات کوئی مولوی پہ تو آپ بلیم فٹ نہیں کر سکتے, 2 پیغمبر موجود ہیں, موسیٰ اور ہارون. اللہ کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں جس کو چمتکار کہتے ہیں, ہم چمتکار دیکھ رہے ہیں, پھر کیا حالت ہے
کہ جب کہا جنگ کروں تو کیا کہا؟ اذهب انت وربک فقاتلا. یہ کچھ ہمیں سمجھا رہی ہے یہ بات. تو دیکھیں شر کی قوتیں، اس میں اٹریکشن ہے، اس میں لذت ہے، اس میں نفس کی طرف، اور پھر پورا سٹرکچر ہے، تعلیمی نظام، پورا آپ کا میڈیا، پورا آپ کا اسٹیٹ سٹرکچر، وہ تھرو اینڈ تھرو سیکولر ہے، سیکولر ہے، ٹھیک ہے، عملاً سیکولر ہے. تو اس کے ہوتے ہوئے جتنی کوئی دینداری آپ کو نظر آ رہی ہے، میرا خیال ہے وہ غنیمت ہے. اور اس سے پہلے جو ہمیں کلونیل ٹراما ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہمارے شیخ، ہمارے جو ایک محبت کرنے والے شیخ حامد کمال الدین صاحب، وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے ساتھ جو ہوا ہے نا، جتنا آپ کو کچلا گیا ہے، جتنا کچھ آپ رہ گئی ہیں، یہ بھی کوئی معجزہ ہی ہے. اس پہ کبھی غور تو کیجیے گا، کتنا آپ کو کرش کیا گیا، آج تک بھی کیا جا رہا ہے، پھر بھی جو ہے زندہ ہیں، پھر بھی آپ دیکھیے الحمدللہ دین کے کام، خیر کے کام چل رہے ہیں. تو کبھی اس اینگل سے بھی دیکھیں تو جیسے امید پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ایسا اتنی مایوسی کی بات نہیں ہے. اور مطلب اتنے لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب یہاں کوئی ایسی لٹک مٹک بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی گلیمر ہے، نہ کوئی کچھ ہے، اور باتیں بھی بڑی سنجیدہ ہیں. تو یہ 50-60 بندے بیٹھنا ہونا، یہ بھی کوئی غنیمت کی بات ہے نا. کوئی ایسا چورن تو یہاں نہیں بیچا جا رہا جو پاپولر ہو، پاپولزم تو نہیں ہے نا. لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے شد رحال کیا، کوئی لوگ صبح سے 9 بجے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی بات ہے نا، تو بیٹھے ہیں. تو اتنا مایوس نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ بہت کچھ خیر ہے اور بہت کمزوریاں بھی ہیں اہل مذاہب میں بھی، اہل مدارس میں. جی ہو گیا جی. اچھا جی، بس ایک جملہ پڑھ لیتے ہیں. وہ اب آگے کیا ہے کہ عالم اسلام پر یہی ہے نا آگے، یہ استیلا، یعنی استیلا کا مطلب کہ ڈومینیشن 2 گنا تھا، 2 پرونگ تھا، یعنی عسکری اور سیاسی بھی اور ذہنی اور فکری بھی. اب یہ بہت بڑا تھیم ہے، یعنی یہ بجائے خود کوئی 8-10 گھنٹے کی گفتگو کا متقاضی ہے یہ والی بات، کہ یہ 2 مراحل ہیں کلونیلزم کے. ٹھیک ہے، یعنی پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ عسکری اور سیاسی. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ ذہنی، فکری، ثقافتی، تہذیبی. ٹھیک ہے، تو جیسے پہلا مرحلہ ہوتا ہے کالونائزیشن آف باڈی اینڈ ٹیریٹری، دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کالونائزیشن آف ہارٹس اینڈ مائنڈس. ٹھیک ہے، اکبر آبادی نے 2 مصروں میں پورا قصہ بتا دیا. توپ کھسکی، پروفیسر پہنچے. اب بسولہ ہٹا تو رندہ ہے. پہلے توپ ہے، توپ سے اس کو ہمارے جوہر صاحب کہتے ہیں ایک ہے طبیعی نابودی، فزیکل انہیلیشن، اور ایک ہے سویلائزیشنل انہیلیشن، تہذیبی نابودی. تو دونوں کام کیے نا. تو پہلے مرحلے میں انہوں نے جو اکبر نے کہا نا کہ مشرقی تو سر دشمن کو کچل دیتے ہیں، مغربی اس کی طبیعت کو بدل دیتے ہیں. اور صحیح بات یہ بھی ہے کہ مغربی پہلے سر دشمن کو کچلتے ہیں، پہلے مرحلے میں ٹھکانے لگاتے ہیں، اور پھر اکثریت کو تو نہیں مار سکتے نا، تو پھر ان کی طبیعت کو بدل دیتے ہیں، ان کی کنڈیشننگ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ عمل کیا انہوں نے. اور پھر وہ جو تھا اس کے لیے انہوں نے 2 بڑے آلات ہیں، استعمار کے 2 بڑے ٹولز ہیں جو یہاں پہ انہوں نے استعمال کیے. ایک زبان اور ایک تعلیم. زبان کو بدلا اور تعلیم کو بدل دیا. وہ ابھی ایک صاحب صبح شعر پڑھ رہے ہیں، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر. اور تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، مٹی سونے کا حمالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر. میٹامورفوسس کر دیتا ہے. یعنی وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی ممکن ہی نہیں ہے، ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ مشنری اسکول کو چھوڑ دیں آپ، عام جدید اسکول سے بھی پڑھ کے کوئی نکلے، ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کا عقیدہ اور ایمان بالکل ٹھکانے پہ رہ جائے. بدل جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے وہ انفلوئنس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کا انفلوئنس ایسا ہوا کہ آپ کے بہت سے طبقات ممک مین بن کے رہ گئے، بندر بن کے رہ گئے، کہ صاحب لوگ کی طرح ہمیں بننا ہے. وہ کچھ اشعار سن لیں. اکبر کہتے ہیں اے خدا مجھ کو کر دے صاحب لوگ، دور ہو مجھ سے اس جنم کا روگ، میرا قالب ہو قالب غربی، بھول جاؤں زبان بھی اپنی، رنگ چہرے کا میرے جائے بدل، یعنی پگمنٹ بھی بدل جائے، کروں ایجاد میں بھی توپ و رائفل. تو آپ آگے سنیے، یعنی کتنی اچھی آرزو ہے، اور مطلب اکثر لوگوں کی یہ آرزو ہے اس وقت بھی. سو کے اٹھوں جو آج صبح کو میں، لوگ سمجھے کہ لاٹ صاحب ہیں.
یعنی دل چاہتا ہے کہ رات کو لیا میں، بھکر میں، دادو میں، ڈی آئی خان میں سوئیں، صبح اٹھے تو مین ہٹن میں یا پیرس میں ہماری صبح کمال نہ ہو جائے کہ ہم کسی طریقے سے گورا صاحب بن جائیں اور کچھ ایسا ہو جائے کہ بس وہ ہمیں مان لیں. میں نے اکبر کا شعر سنایا تھا نا کہ مشرق میں ولادت پر راضی نہ تھے یہ بندے، چارہ ہی مگر کیا تھا فطرت جو یہاں جن دے. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں کیوں پیدا ہو گئے، وہاں پیدا ہوتے تو کیا بات ہے، کمال ہو جاتا، تو وعدے نیارے ہو جاتے. تو بہرحال اقبال نے کیا کہا تھا، تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر. شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، اس کی صنعت ہے روح انسانی. سارا کنڈیشننگ کا عمل آپ نے کولونیل آرڈر کو دے دیا، انہوں نے قبضہ کر کے لے لیا، آپ نے اس کو بدلا بھی نہیں. اور ابھی ہم دیکھیں گے جو انہوں نے سوال کیا تھا کہ بھائی آپ نے ایک خاص دور میں ایک اسٹریٹجی اختیار کی اصحاب کہف والی دینی روایت کو بچانے کے لیے، تو آپ کو چاہیے تھا نا کہ آپ پاکستان بننے کے بعد ریکنسائل کرتے، دوبارہ سوچتے. وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ وحدانی نظام تعلیم تھا نا، یونٹری تھا نا، اسی میں ہندسہ والے بھی تھے، اسی میں سب کچھ تھا، ایک ہی تھا. آپ چلے پہلے تو انگریز نے آپ کے ساتھ کر دیا، جب آپ آزاد ہوئے تھے تو اہل مدارس کو بھی سوچنا چاہیے تھا اور اہل یونیورسٹی کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ بھائی اب اس ڈائیکاٹمی کو ختم کریں اور دوبارہ سے ایک یونٹری سسٹم کی طرف جائیں جو پوسٹ پری کولونیل تھا. لیکن دونوں نے یہ کام نہیں کیا، دونوں مطمئن ہو گئے کہ یہ ہمارا ڈومین ہے، ہم یہ کر لیتے ہیں، یہ ہمارا ڈومین ہے، یہ ہم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اصل کمپرومائز تو دونوں نے کیا ہے نا، صرف ریاست نے تو نہیں کیا، انہوں نے بھی کیا. کہ اب مطلب مثال کے طور پہ جیسے سعودی عرب ہے، تو سعودی عرب میں جیسے انٹر ونٹر تک سب لوگ جدید علوم بھی پڑھیں گے، سب تفسیر بھی پڑھیں گے، سب تجوید بھی پڑھیں گے، سب عقیدہ بھی پڑھیں گے، سب حدیث بھی پڑھیں گے، سب پڑھیں گے. اور اس کے بعد ایک خاص ایج کے بعد کوئی انجینئر بنے گا، کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی عالم بنے گا، جو حدیث کا، کوئی فقہ کا، کوئی کلام کا. ٹھیک ہے نا. اب ہم نے ظاہر دونوں نے یہ کام نہیں کیا نا، وہ پرانا سسٹم اس کو لے کر آگے چلے. ٹھیک ہے جی. اب اذان ہو رہی ہے تو نماز کے بعد انشاءاللہ جمع ہوتا ہے. اب آپ سنیے، کہتے ہیں کہ جی یورپ میں گو ہے جنگ کی قوت بڑی ہوئی، لیکن فضو ہے اس سے تجارت بڑی ہوئی. کیسے کیپٹل اور کیسے اسٹیٹ کیسے انٹرمنگل کرتی ہے. اور پھر کیا اچھا شعر ہے، ممکن نہیں لگا سکیں وہ توپ ہر جگہ. کیا خوبصورت شعر ہے، انگریز کی بات ہو رہی. ممکن نہیں کہ لگا سکیں وہ توپ ہر جگہ، دیکھو مگر پیئرس کا ہے سوپ ہر جگہ. پیئرس آج تک آ رہا ہے، دیکھا آپ نے، وہ آتا ہے خوبصورت سا ہوتا ہے، گول سا اور بڑا، وہ کیا ہوتا ہے، ٹرانسپیرنٹ صابن ہوتا ہے. کیا اچھی بات کہی ہے کہ بھائی وہ ہر جگہ توپ تو نہیں لگا سکتے، لیکن اپنی جو پروڈکٹس ہیں وہ تو ہر جگہ ہیں. کوکے کولے، وہ کہنا پی تو کوکے کولے، کہا تھا نا، تو کی جانے کولیے مجھے انار کے لیے شاندار. تو کوکے کولے تو ہر جگہ ہیں، میک ڈونلڈ تو ہر جگہ ہے. آپ نکلیے مسجد حرام سے تو سامنے گولڈن آرچیز ہیں، آپ نکلیے رسول اللہ کی مسجد سے تو سامنے گولڈن آرچیز ہیں. لگا دیا نا انہوں نے، ہر جگہ لگا دیا. آپ یعنی آپ دیکھیے کہ توحید پہ بڑا زور ہے، اور کیپٹلزم کے بت نصب کر دیے ہیں کعبۃ اللہ کے سامنے. چلے جا کے دیکھ لیجئے کلاک ٹاور میں نا، دیکھیے تو صحیح جا کے اندر کیا منظر کیا ہے. ویسے توحید کا بڑا غلغلہ ہے. تو یہ سرمایہ داری کا بت ہے، اس کو انسٹال کر دیا حرم کے سامنے. اور ویسے بڑا شرک کے خلاف آپ تقریریں سن رہے ہیں ان لوگوں کی. بہرحال تو یہ وہی گندی باتیں جو میں نے کہا تھا نا، کچھ گندی باتیں بھی بیچ بیچ میں ہوں گی. اور جس کے بارے میں ہمارے ایک استاد تھے DPS میں، چاچا جی، چھوٹے سے قد کے تھے، اردو پڑھاتے تھے. جو انہوں نے ذرا ٹیڑھی میڑھی بات کرنی ہوتی تھی، تھوڑی فحش سی، ویسے مڑ کے دیکھتے تھے، دروازہ بند صوفہ آگے. اب وہ سب گندی بات کرنے لگے. اسی طرح ہمارے استاد کہا کرتے ہیں، جیسے کوئی ٹیڑھی میڑھی بات کرے نا، یہ بات آپ نے باہر جائے کسی کو بتانی نہیں ہے. تو آج بھی صبح 9 بجے سے ایسی کئی باتیں ہوئی ہیں جو آپ نے باہر جائے کسی کو بتانی، مطلب سب پھڑے جان گے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ ساری میٹھی میٹھی اچھی پیاری پیاری باتیں کیا کریں، وہی ہوتا ہے. ہاں وہ پتہ نہیں ریکارڈ میں صاحب اس میں ایڈٹ کروا دیں گے نا، گندی باتیں نکال دیں گے، لائیو نہیں چل رہا. بہرحال کیا ہے جی. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اچھا یہ جو 2 مرحلے ہیں میں نے. اور اب دیکھیں نا اکبر نے الفاظ کیا استعمال کیے ہیں کہ بسولہ کہتے ہیں بڑے کلاڑے کو، وہ سر کو کاٹ دیتا ہے. پہلے لوگوں کی گردنیں کاٹی، لوگوں کو پھانسیاں دی ہیں.
وہ آج تک کرے چاہ رہے ہیں، بمباری کے ذریعے جو مرضی کر رہے ہیں. اور دوسرا کیا کہتے ہیں رندہ. رندہ کیا کرتا ہے؟ چھیل چھال کے برابر کر دیتا ہے. تو بالکل ایک ویل راؤنڈڈ مین جو رینیساں کا تھا نا وہ آپ نے بنا دیا، بابو صاحب بنا دیا آپ نے. میں نے عرض کیا وہ جو بابو صاحب بنائے تھے نا، وہ جو براؤن صاحب تھے جن کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے بیسیکلی کوکونٹ. کوکونٹ دیکھا آپ نے کبھی؟ کوکونٹ باہر سے براؤن ہوتا ہے اندر سے سفید ہوتا ہے. تو یہ جو آپ کی ساری بیوروکریسی میں بابو بیٹھے ہوئے کوکونٹ ہیں یہ اصل میں. بلکہ کوکونٹ کیا بلکہ نٹ ہی ہے اصل میں. تو وہ اندر سے سفید ہے باہر سے براؤن ہے. تو اندر سے بالکل ایمان لا چکے ہیں وہ مغرب پر، اور مغرب کی ایک ایک چیز کے آگے وہ سجدہ ریز ہو چکے ہیں. تو اب اقبال نے کہا تھا نا کہ میاں نجار بھی چھیلے گئے ہیں. نجار کارپینٹر، میاں نجار بھی چھیلے گئے ہیں، نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے. سب کو چھیل چھال کے برابر کر سب سیٹ ہو گئے نا، ہو گئے. پوری آپ کی جو ایلیٹ ہے وہ بالکل سیٹ ہو چکی ہے، مغرب کے مطابق جو ہے ہر طرح سے نک سک سے درست ہو چکی ہے. تو بہرحال میکالے کا جملہ بڑا مشہور ہے کہ ہمیں جیسے ایک نسل تیار کرنی ہے درمیان میں جو ہمارے اور ہندوستانیوں کے درمیان ایک لائزون کا کام کرے. ٹھیک ہے؟ اور وہ کیسی ہونی چاہیے؟ انڈین ان بلڈ اینڈ کلر بٹ انگلش ان ٹیسٹ، اوپینینز، مورلز اینڈ انٹلیکٹ. الہامی جملہ ہے یہ. ایسے لوگ پیدا کرنی، ایک کلاس پیدا کرنی جو میں نے آپ کہا 3 بیوروکریسیز وہ یہی پیدا کی کہ بھائی رنگت تو نہیں بدل سکتے آپ، پگمنٹ، خون بھی نہیں بدل سکتے آپ. ٹھیک ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہندوستانی ہوں رنگ میں اور خون میں، انگریز ہوں کس میں؟ ذوق میں. ذوق بہت گہری چیز ہوتی، اور رائے میں، اور کس میں؟ اخلاق میں، اور کس میں؟ انٹلیکٹ میں، عقل میں. یہ سب بنا دیے نا انہوں نے. ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں جہاں پہ لارڈ وہ تھا میکالے تھا، وہاں لارڈ کرومر تھا مصر میں. تو اس کا ایک جملہ میں نے نوٹ کیا ہوا تھا، پتہ نہیں کہاں گیا وہ. انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہمیں یا تو یہ خود سے مان جائیں یہ سب باتیں، یا پھر ہم ان کو فورس کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کے اندر جو ویسٹرن ویلیوز ہیں وہ پیدا نہ کریں. تو ہم یا تو مان جائیں تب تو ٹھیک ہے، نہیں مانیں گے تو ہم ان کے ساتھ زبردستی کریں گے. اور کی انہوں نے تو مصر میں بھی کی اور یہاں پر بھی کی. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ پھر نماز کے بعد جماعت